الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف ایم اے پوڈ کاسٹ. اینڈ دا ریزن آئی سے اسپیشل از بیکاز جو میرے آج 3 گیسٹ ہیں الحمدللہ, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف دیئر ٹیم. آئی ایم پراؤڈ کہ ماشاء اللہ میرے کولیگز بھی ہیں, سینئرز بھی ہیں. سو دا فرسٹ پرسن وچ از ود می از راجا ضیاء الحق بھائی. راجا بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ویلکم ٹو ایم اے پوڈ کاسٹ. ماشاء اللہ پوڈ کاسٹ, بہت سے لوگ اس کو ماشاء اللہ پوڈ کاسٹ سمجھتے ہیں. ماشاء اللہ جی واقعی میں یہ ماشاء اللہ پوڈ کاسٹ ہی ہے, لیکن یہ محمد علی پوڈ کاسٹ میں بتاتا چلوں. تو ضیاء بھائی جزاک اللہ فار جوائننگ ان. کیسا آپ کا لاہور کا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ سو فار سو گڈ, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی یہاں پہ پوڈ کاسٹ پہ آ کے. ماشاء اللہ آج بات کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اور میرے دوسرے گیسٹ ہمارے ہر دل عزیز بھائی احمد خان بھائی. احمد خان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. علی بھائی آپ سنائیں. ماشاءاللہ یہ ون آف دا فیوریٹ ٹاپک سنا ہے میں نے آپ کا, اور اس پہ ماشاءاللہ کافی آپ کو کویسچنز بھی آتے ہیں. ہاں جی, کویسچنز تو بہت آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ کریں. اینڈ دا تھرڈ گیسٹ, اسپیشل گیسٹ, ہمارے بہت پرانے دوست, ہمارے ساتھی. میں نے آپ کے ساتھ 3 انٹرنیشنل سفر کیے. ہاں جی, 3 ابھی تک 3 انٹرنیشنل. تو یہ میرے سفر کے ساتھی بھی ہیں. ذیشان خالد بھائی ماشاءاللہ ہی از اے ٹیچر, بہت اچھے ٹیچر ہیں. آئی ہیو سین ہم. بایولوجی پڑھاتے ہیں ذیشان. اس کے علاوہ بایولوجی آپ جی بایولوجی او اے لیولس کو بایولوجی او اے لیولس. ماشاءاللہ بارک اللہ. سو ویلکم ٹو دا شو ذیشان. اور کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ سفر بھی کیا ہے تو ان کے بہت سارے راز میرے پاس ہیں جو کہ اور کسی کو نہیں کیا انہوں نے آپ کے ساتھ. بالکل, یہ آپ دونوں ہی سمجھے. ہر قسم کا سفر میں نے ان کے ساتھ کیا ہے. تو مسافر ظاہر آپس میں راز بھی ہوتے ہیں ان کے پاس آپس میں ایک دوسرے کے. تو میرے پاس بھی آپ کے آج میں اس پہ بات کرتے ہیں وہ زیادہ سکسیسفل نہیں, میرے پاس ان کے پاس میرے ہیں. تو ہوپ فلی کہ ہم وہ راز نہیں کھولیں گے. تو ضیاء بھائی لیٹ می بگن ود یو, کیونکہ ٹاپک آج کا ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑا فتنہ, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو کئی یوٹیوب چینلز بن جاتے ہیں, کوئی بھی جس کا دل کرتا ہے اپنا چینل بنا کر جو ہے وہ کچھ بھی کہنے لگ جاتا ہے. اور ہماری یوتھ جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیتھ کرائسس, یہ ورڈ میں یوز کروں گا. بہت سے بچے نا چونکہ اتنا ویل ایکوپڈ نہیں ہوتے ٹو آنسر مینی کویسچنز, یا مے بی ان کی بیس اتنی اسٹرانگ انفارچونیٹلی نہیں ہے شروع سے. تو جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں نا تو ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے, گھبراہٹ سی کہ یار واٹ ایف اسلام از ناٹ دا کریکٹ ریلیجن, واٹ ایف اسلام میں یہ مسئلے ہیں. بہت سے یگسٹرز ہمیں سوال کرتے ہیں. تو لیٹ می بگن بائی دس کویسچن کہ واز دیر اینی فیز ان یور لائف, سوال تھوڑا سا عجیب سا ہے, پرسنل بھی ہے, بٹ آئی ہوپ کہ یو ول ان شاء اللہ گائیڈ آر یوتھ, کہ جب آپ فیتھ کرائسس سے کبھی گزرے ہوں, آپ کو کوئی ڈاؤٹس آئے ہوں. برو اصل میں سب سے پہلے تو میں ایک انٹرسٹنگ فنومینا آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ٹرم ایکس مسلم ہے نا, یہ بڑی عجیب ٹرم ہے. کیونکہ یہ صرف ایکس مسلم ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بنا کے ثابت کر کے اس کو اپنا پروفیشن بنا دیتے ہیں. بھائی آپ کو ایک فار ایگزامپل میں ایک پیور بیسک سی بات کروں, اگر آپ کو ایک فیتھ نہیں پسند آیا تو جاؤ انجوائے کرو یار, موو آن ود لائف. آئی مین کہاں آپ نے دیکھا ہے, یعنی کہیں دیکھا آپ نے اس طرح لوگ اپنے آپ کو ایکس سو اینڈ سو یعنی ڈیفائن. لائک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک لڑکی کا نا لڑکے کے ساتھ بریک اپ ہو گیا, اب وہ اپنے آپ کو, اور اس لڑکے کا نام تھا جاوید, لڑکی کا نام تھا پروین. اب وہ اپنے آپ کو پروین ڈیفائن نہیں کرتی, وہ کہتی ہے آئی ایم ایکس جاویدز گرل فرینڈ اور وائف. ٹھیک ہے, سو یو ڈونٹ اسٹارٹ لیبلنگ یور سیلف ود اے پرٹیکولر تھنگ جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ آپ نہیں کرتے, آپ زندگی گزارتے ہو, آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہیں کر لیتے. سب سے زیادہ یعنی یہ جو لوگ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں, یہی اسلام کی اور اللہ رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک بندے کو جب نہیں ہوتا تو نارملی ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں, آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے کہ جی وہ اپنے آپ کو ایکس کرسچن کہہ کے وہ کہتے ہیں, یا اپنے آپ کو ایکس ایتھیسٹ کہتے ہیں. بہت سے ایتھیسٹ ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہوتا مسلمان بننے کے بعد اپنے آپ کو ایکس ایتھیسٹ کا لیبل لگا دیتے ہیں. لیکن یہ میں نے دیکھا کہ خاص طور پر ایکس مسلم کے اندر نا یہ آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ یہ لوگ پھر اپنا پروفیشن بناتے ہیں, اور پھر یہ بس بیکاز ان کا کوئی ریموٹ قسم کا کنیکشن تھا اسلام کے ساتھ, اس کی بیس کے اوپر یہ شروع ہوتے ہیں, اور یہ پریزنٹ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ کوئی مفتی یا علامہ تھے. یعنی اسلام کے اندر ان کا امپریشن یہ آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ جب آپ ان کے انٹرویوز دیکھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے ان کا جو اسلام کا نالج ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا سرفیس لیول بھی نہیں ہے بہت ہی, بلکہ اس پہ بڑے میمز بھی بنے, لوگوں نے جوکس بھی بنائے. سو اور وہ ریئل ہے مطلب. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ٹرم بڑی عجیب ٹرم ہے کہ کوئی بندہ جس نے کوئی چیز چھوڑ دیا کسی آئیڈیالوجی کو, اب وہ اپنے آپ کو اس سے کیوں آئیڈینٹیفائی. جیسے وہ ایک جوک بھی بنا نا, ایک میم ہے کہ 2 rules of atheism. Number 1 there is no God, Number 2 I hate him. تو وہ مطلب وہی ہے نا کہ بھائی پیچھا چھوڑ دو, اگر دیر از نو گاڈ تو پھر نہ اس کو پروپیگیٹ کرو, اپنی لائف گزارو. تو فیتھ کرائسس کی میں نے جی, تو اصل میں بات یہ کہ میں خود چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں ایکچولی 2 ڈفرینٹ فیزز سے گزرا اپنی لائف میں. ایک فیز وہ تھا جب دین کی طرف انکلائن نہیں تھا, اور ایک وہ فیز تھا جب دین کی طرف تھا.
سو آئی تھنک میری لائف میں اگر آپ فیتھ کرائسس کی بات کرو تو اوبیسلی وی ور بورن انٹو اے مسلم فیملی, ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں پریکٹسنگ فیملیز نہیں تھیں جہاں پہ آپ کو کہ اسلام کو ایز اے وے آف لائف مانا جاتا تھا یا اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا, وہ والا جو ہے نا حساب کتاب نہیں تھا. تو گروئنگ اپ ریلیجن واز ناٹ سم تھنگ فار می وچ واز ویری امپورٹنٹ. اٹ واز سم تھنگ دیٹ واز لائک اے پارٹ آف مائی کلچر. مطلب آپ کہہ لو ہم پاکستانی کلچر میں رہتے ہیں تو ایک کلچر کا ایک چھوٹا سا سب کلچر تھا کہ اسلام ہے, کہ عید کی نماز ہوتی ہے اور عید پہ بکرا آ جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ, مطلب اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں, بٹ ناٹ ریئلی کہ آئی ہیو امباڈیڈ اسلام اور آئی ہیو اسٹڈیڈ اسلام, نتھنگ لائک دیٹ. سو ظاہری بات ہے جب میں پاکستان سے انگلینڈ گیا, آسٹریلیا گیا اپنی ایجوکیشن کرنے کے لیے, تو وہاں پہ جا کے یو سی دا ورلڈ اوپن ان فرنٹ آف یو. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ہیپنز از کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میں جس لائف اسٹائل کو اپنا رہا ہوں یہ میرے اس فیتھ کس سے بہت دور ہے. یو نو جس فیتھ میں پیدا ہوا تھا, جو مجھے ویلیوز بتائے گئے کہ چلو یہ اچھے ویلیوز ہوتے ہیں, اس سے میں بہت دور نکل گیا ہوں. تو آٹومیٹکلی ایک فیتھ کرائسس آپ کا آتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر سے نا ایک منافقت سی فیل ہوتی ہے کہ دیکھو آئی اسٹل کلیمڈ ٹو بی اے مسلم, but for all practical purposes I wasn't doing stuff that Muslims are supposed to do. Like for example, one of my friends, میرا ایک فرینچ دوست تھا, وہ اکثر رات کو نا ہم لوگ کبھی بیٹھے ہوئے چل کر رہے ہیں تو نا کوئی 2:30 بجے بڑے فلسافیکل سوال چھیڑ دیتا تھا. تو he would say to me کہ Zia, do you think that there is a heaven and hell out there? تو I said yes. تو کہتا ہے where do you think you'll end up? I said I'll end up in heaven. کہتا ہے what about me? I said you will surely go to hell. تو کہتا تھا بٹ وائی؟ میں کہتا یار اصل بات یہ میں نے کلمہ پڑھا ہے, تو نے کون سا کلمہ پڑھا ہے, تو ہے ہی کافر. تو کہتا تھا یار لیکن بٹ یو نو یو ڈو اسٹف دیٹ وی ڈو اینڈ یو نو سم ٹائمز یو ڈو مور دین وی ڈو, سو ہاؤ کین یو سے دیٹ یو ول گو اسٹل گو ٹو ہیون اینڈ آئی اسٹل گو ٹو ہیل. تو اس پوائنٹ پہ نا میں کہتا تھا یار پلیز, میں دماغ نہ کھایا رات کو 2:30 بجے یہ باتیں لے کے بیٹھ گئے. میں کہتا یار پلیز یو نو مائنڈ یور اون بزنس اینڈ ڈونٹ آسک دیز سلی کویسچنس. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کویسچنس تھے نا کہ یہ مجھے بہت کاٹتے تھے اندر سے, اور مجھے نا اندر سے دے یوزڈ ٹو ریئلی پنچ می. میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی آپ کو پتا انہیں سوالوں کی وجہ سے. اینڈ اٹس لائک یو نو وہ جو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی دا پرنسس اینڈ دا پی والی, اٹس دیٹ پی انڈر یور میٹرس دیٹ ڈزنٹ الاؤ یو ٹو سلیپ ایٹ نائٹ. ہوتا تو وہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن وہ آپ کے اندر نا اس نے ایک سیڈ پلانٹ کر دی, اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں اپنے آپ کو مسلم کلیم کرتا ہوں, یٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, یا نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ اللہ کی عبادت ہے, نہ اللہ کو کبھی پکارنا ہے. میں تو اپنے نفس کی یعنی جو نا پوجا کرتا ہوں. آئی ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. سو دیٹ کائنڈ آف ڈیولپ دس ہیوج کانفلکٹ ان می. اب میرے پاس 2 آپشنس تھے, یا تو یہ کہ اپنے دین کو پڑھو, سمجھو اس میں ہے کیا اور اس کو فالو کرو, یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی فیتھ لے لو. اینڈ وائل آئی واز ان انگلینڈ میرے پاس اپرچونیٹی تھی ٹو اڈاپٹ اینی فیتھ آئی وانٹڈ. مطلب میرے سارے آئی واز ویری سوشل اینڈ آئی واز فرینڈز ود ایوری بڈی. آئی واز فرینڈز ود کرسچنز اینڈ جوز اینڈ بدھسٹ اینڈ ہندوز اینڈ ایوری بڈی. تو اس ٹائم پہ نا میں اس پوری کشمکش میں تھا. اینڈ آئی تھنک تھوڑی سی جو چیز جس نے اس کو مزید فورٹیفائی کیا میرے فیتھ کرائسس کو, وہ تھا آل آف دا بیڈ ایکسپیرینسز دیٹ آئی ہیڈ اپ ٹل دیٹ ٹائم ان مائی لائف. یو نو آئی تھاٹ کہ مے بی یو نو گاڈ ڈزنٹ لو می. اف ایون دیر از اے گاڈ ہی ڈزنٹ لو می, بیکاز میرے ساتھ جو پرابلمس لائف میں آئے ہیں وہ اتنے سیویئر ہیں کہ I mean, why would God do that to me? So ایک طرح سے ایک ناراضگی بھی تھی, آپ سمجھ لو. سو یہ 2 پرابلمس تھے جو میرے لیے بڑے اسٹرانگ فیتھ ایشوز تھے, لیکن الحمدللہ آئی مینیج ٹو اوور کم دیم. ان شاء اللہ آگے ہم شو میں ان کو اس پہ مزید وضاحت دیں گے. احمد بھائی, ضیاء بھائی کی اسٹوری سے مجھے یہ لگا کہ فیتھ کرائسس کا بڑا ریلیشن ہے کوگنیٹیو ڈسوننس کے ساتھ, کہ جب آپ بلیو کچھ کرتے ہو اور کر کچھ رہے ہوتے ہو تو وہ ایک ذہنی تضاد اور وہ آپ کہہ لیں تذبذب کا آپ شکار ہوتے ہو. تو وٹ ڈو یو تھنک. اور دوسرا احمد بھائی ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ گلٹ سائیکالوجی یہ کہتی ہے نا کہ جب آپ کو کسی چیز کا کانسٹنٹ گلٹ ہو تو ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ آپ اس کو ایک ڈیفینس میکنزم سے سالو کرتے ہو کہ آپ اس گلٹ کا ٹوٹل انکار کر دیتے ہو. آپ جو ہے نا وہ ریجیکشن کی طرف چلے جاتے ہو, یا آپ سبلیمیشن کی طرف چلے جاتے ہو. یہ کچھ ڈیفینس میکنزمز ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ از دس ون آف دا بگیسٹ ریزن کہ مینی مسلمس اسٹرگل ود دیئر فیتھ, کہ جب وہ تضاد دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے وہاں تو یار سب کچھ یہ چل رہا ہے, تو ہمیں پتہ نہیں پیرنٹس نے کیا ٹیچنگز دی تھی. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ہاں جی علی بھائی, جہاں تک ایکس مسلمس کا تعلق ہے نا, میں ان کو شاید 2 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک کیٹیگری تو وہ ہے جن کا ضیاء بھائی نے ذکر کیا, جن کا اونلی کلیم ٹو فیم جو ہے وہ از بینگ این ایکس مسلم, اور اس کو ایز اے بیج پہنتے ہیں, اور پھر ان کا سارا کام جو ہے وہ
اسلام کو بیش کرنا ہے, مسلمانوں کے جو ہیں جذبات کو مجروح کرنا, اینڈ یو نو دے سارٹ آف گیٹ اے کک آؤٹ آف اٹ. اس کو ایک بزنس یا اپنا جو ہے نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے, موڈس آپرینڈی بنایا ہوا ہے کہ بس یہی کرنا ہے ہم نے, اور مشہور بھی وہ اسی چیز کی وجہ سے ہیں. اینڈ آئی تھنک دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. یعنی جو بندہ کسی چیز کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو چاہیے پھر ایک الٹرنیٹیو بھی پیش کرے. صرف کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, ایک الٹرنیٹیو پیش کرے نا کہ آپ کا کیا موقف ہے پھر. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ فار ایگزامپل نہیں کرتے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ضیاء بھائی نے کہا نا, دے پرابلی لیفٹ دا فیتھ اینڈ سارٹ آف مووڈ آن ان دا سینس کہ وہ اپنے آپ کو نہ ایکس مسلم کلیم کرتے ہیں, نہ وہ اس قسم کی جو ہے نا ریٹرک میں پڑھتے ہیں, لیکن وہ شاید ان کے جینون کویسچنس تھے جو ان آنسرڈ تھے, یا جینون انڈر لائننگ ریزنس تھے. جیسے ضیاء بھائی نے بھی کہا نا کہ خدا سے ناراضگی بہت زیادہ لوگوں کی ایک ریزن ہوتی ہے جو شاید خود بھی نہ ریئلائز کر رہے ہوں, مگر ایک ریزن ہوتا ہے. دوسرا گناہ کی زندگی, جیسے جو آپ نے مثال پیش کی کہ گناہ کر رہا ہے انسان, ٹھیک ہے, اب اس کو جو چیز اس کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ آئیڈیا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے. اب آپ دو چیزیں کر سکتے ہو, بیکاز آپ اس اسٹیٹ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا انسان. ہی کین ڈو ٹو تھنگس, آئدر ہی کین اسٹاپ دیٹ سن اور پھر وہ گلٹ اس کی ختم ہو جائے, یا پھر وہ تصور ہی اپنا چینج کر دے گناہ کے بارے میں, اپنا ریلیجن جو ہے چینج کر لے, یا وہ یہ بالکل گلٹ ختم کر لے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں فار ایگزامپل وہ جو لیٹر ہے اس کو چوز کرتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے, یار گناہ شنا کچھ نہیں ہوتا, بس ٹھیک ہے ایسے ہی رہتے ہیں, ایسے ہی کرنا ہے. سو دیر از مینی انڈر لائنگ ریزنس. اس پہ یہ جو کچھ ہم نے مینشن کیے ہیں وہ بھی ہیں. ریشان, از دس اے بیڈ تھنگ ٹو ہیو ڈاؤٹس؟ کیا شبہات برے ہوتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے شبہات برے نہیں ہوتے, اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کویسچن وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ, بیکاز بائی ڈیفالٹ میں نے دیکھا ہے کہ بچے اکثر ان کا نا یہ ایک بہت بڑا ایک فیئر یہی ہوتا ہے کہ ٹو ہیو ڈاؤٹس, یعنی کہ وہ کنکلوژن نکال لیتے ہیں کہ ڈاؤٹس کا مطلب ہے کہ بس ویو لاسٹ آر فیتھ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں کچھ اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ ہم وہ اپنی زبان پہ نہ لے کے آئیں بجائے کہ ہم اس کو بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی دا میننگ آف دا ٹریڈیشن از کہ آپ نے کہا کہ دس از دا سائن آف فیتھ. یعنی کہ یہ وہی والی بات ہے نا کہ چوری کہاں کرے گا, ڈاکو ڈاکہ کہاں ڈالے گا جہاں ایمان ہوگا. سو دس از دا چلڈرن دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈاؤٹس کا ہونا ایک فطری بات ہے. وی نیڈ ٹو ایڈریس ڈاؤٹس, اور آئی تھنک دی انڈر لائنگ آرگیومنٹ میرا تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو, دی ادر سائڈ آف دا کوائن از کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ایجوکیٹ کریں اس چیز کے بارے میں, جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں اور وہ سارا کچھ ہیں آپ ایجوکیٹ کریں تو وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی خود ہی. اور دیکھیں میرا خیال ڈاؤٹ فل اور اسکیپٹک ہونے میں کچھ فرق ہے. یہ احمد بھائی, از دیر اے ڈفرینس بٹوین اسکیپٹسزم اینڈ بینگ ڈاؤٹ فل؟ آئی تھنک علی بھائی جو ماڈرن ڈے ایجوکیشن ہے نا وہ آپ کو اس طرف نا تھوڑا راغب کرتی ہے اسکیپٹسزم کی طرف اور ڈاؤٹ کرنے کی طرف, یعنی وائی پوچھو, ہر چیز کے بارے میں وائی پوچھو. اور یہ سوکریٹیز تھا نا جو جس کو ویسٹ اور ایسٹ مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ذہن تھا. سوکریٹیز کا ایک میتھڈ تھا ٹو لرننگ, اور وہ تھا سوکریٹک انکوائری یا سوکریٹک کویسچننگ. اس میں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو کویسچن کرو, اس کے بالکل آپ بیئر بونس تک, اس کی فاؤنڈیشن تک جاؤ اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن سوکریٹیز جو ہے نا وہ خود کہتا ہے کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے, یعنی یہ جو تلوار ہے نا یہ آپ کو خود بھی مار سکتی ہے, کیونکہ آپ اتنے زیادہ سوال کرنے لگ جاؤ گے پھر آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوگے, آپ اپنی فاؤنڈیشنس کو بھی کویسچن کرنے لگ جاؤ گے تو یو ہیو نتھنگ ٹو اسٹینڈ آن. جیسے علی بھائی اگر آپ سے میں سوال پوچھوں اس پین کا کلر کیا ہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ بلو. لیکن میں کہتا ہوں یار بلو تو شاید یہ ہیومن آئی کو نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اینیمل آئی کو کوئی اور کلر نظر آ رہا ہو. تو اس کلر کی حقیقت کیا ہے, ریالٹی کیا ہے اس کلر کی, کیا ہے کلر؟ تو یہ آپ نا اپنی ریالٹی کو کویسچن کرنے لگ جائیں گے. تو کچھ نا بیس ایکزیومیٹک پرنسپلز ہوتے ہیں جو آپ نے ازیوم کرنے ہوتے ہیں ٹو بی ٹرو, اینڈ دین یو بلڈ اپ یور آئیڈیالوجی. تو ویسٹ میں بھی, ویسٹ کو بھی سب سے بڑا پرابلم یہی ہو رہا ہے نا کہ وہ ہر چیز کو وہ سوکریٹک تلوار سے جو ہے نا اپنے آپ کو بھی مار رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ a good swordsman is not one who knows how to use his weapon but knows when and when not to use it as well. تو یہ questioning جو ہے یہ اچھی چیز ہے. But asking the right questions, asking the right questions for the right reasons and right purposes. دیکھیں سورہ بقرہ میں جو بقرہ والا جو واقعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں, سوال پوچھو لیکن سوال کی نیت کیا ہے تمہاری پوچھنے کی. تو ہمارے جو بچے سوال پوچھتے ہیں ان کو ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے. سوال پوچھیں, اس نیت سے پوچھیں کہ میں حق کا طالب ہوں, آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا ٹروتھ از. اینڈ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ابھی سوال پوچھ رہے ہیں آپ خود ابھی پریپیئرڈ نہیں ہیں, آپ کا ذہن پریپیئرڈ نہیں ہے اس کا جواب سننے کے لیے. سو یو نو ہولڈ آن ٹو یور کویسچنز. مجھے یاد ہے علی بھائی, میں آپ کو نا ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں
ماسٹرز کر رہا تھا میں. آئی ریممبر میں اپنی یونیورسٹی میں UK میں تھا, اور میں کانوں میں نا میں نے ایک اسلامک لیکچر لگایا ہوا تھا, میں سنتا جا رہا تھا اور یونیورسٹی تک واک کر رہا تھا. تو انہوں نے نا کوئی پرنسپل مینشن کیا, میں اس کو ادھر مینشن نہیں کروں گا مگر جسٹ ٹو گیو دی ایگزامپل, کہ انہوں نے کچھ دین کا ایک پرنسپل مینشن کیا جس نے مجھے کافی زیادہ نا اس میں پریشان کیا کہ یار یہ کس قسم کی بات کی ہے انہوں نے. اینڈ دیٹ کویسچن اسٹیڈ ود می فار یو نو اے کپل آف ایئرز, اور بعد میں جا کے مجھے نا اس کا ایک جواب ملا تھا, اینڈ آئی واز ایبل ٹو اسکویئر اٹ. سو ایک علم کی جو ہے نا رسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں کہ یار آپ کو ایک وقت کے اندر سب سوالوں کا جواب ایک وقت میں نہیں مل جائے گا. تو اس طرح میرے پاس تو بہت زیادہ بچے آتے ہیں. میں آپ کو ابھی ریسنٹ ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے پاس نا ایک مجھے فون کیا میرے نا کچھ اسٹوڈنٹس نے, انہوں نے کہا احمد بھائی یار ہمارے نا پاس ایک لڑکا آیا ہوا ہے, وہ ہم نے آپ کو اس سے ملانا ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا تھا کون ہے کیا ہے. تو ایک دن مغرب کے بعد نا اندھیرا تھا, رات کے ٹائم وہ آئے. تو یہ ٹوٹل 4 لڑکے تھے, 3 اس کے ساتھ تھے, ایک یہ لڑکا تھا. 3 میرے اسٹوڈنٹس تھے, ایک یہ لڑکا تھا جس کا سوال تھا. اچھا اس نے علی بھائی نکر پہنی ہوئی تھی, بالکل چھوٹی سی نکر, اور مطلب گھٹنوں سے اوپر نا. تو میں نے کہا اہلاً و سہلاً, آؤ بیٹھو, کھانا پینا سب کچھ. تو میں نے پہلے اسمال ٹاک کی, میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو, کیا نہیں. نکال کے دیتے کہ پہلے یہ پہن. میرا خیال ہے وہ یہی ازیوم کر رہا تھا میں یہی کروں گا. تو میں نے اس سے نا سوال جواب کرنا شروع کیا, ویسی اسمال ٹاک نا کہ آپ کیا کرتے ہو, بیک گراؤنڈ پوچھنے کے لیے. پھر میں نے کہا اچھا واٹ برنگز یو ہیئر, آپ نے سوال پوچھا. تو اس نے نا اپنا نا فون کا وہ نوٹس والا کھول کے نا مجھے ایسے کر کے پکڑا دیا, اور اس میں نا کوشچنس تھے کافی زیادہ. تو علی بھائی میرے لیے نا یہ کانورسیشن مجھے بہت مزہ آیا اس کے ساتھ بات کر کے, کیونکہ میں نے اس کے سوالوں کا نا آہستہ آہستہ جواب جب دینا شروع کیا نا, آئی کوڈ سی ہم چینج. کیونکہ وہ لے کے آیا تھا ایسے سوال کے, سمجھ رہا تھا کہ یار اس کا تو جواب ہو ہی نہیں سکتا کوئی. ٹھیک ہے. اچھا اس نے جب سوال لے کے آیا, اچھا میں جب اس کو جواب دے رہا تھا نا, تو ضیاء بھائی اس نے کیا کیا, اس نے نا تھوڑا سا مجھے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. تو آئی فیلٹ کہ اچھا یہاں پہ اب 3 اور لڑکے بھی بیٹھے ہیں, میں اس کو جواب دے رہا ہوں, یہ شاید اس کو نا پولیمک لے رہا ہے, یہ لے رہا ہے کہ ڈیبیٹ ہے. میں نے اس کو ادھر ایک بات کہی, میں نے کہا یار اس کا نام لے کے نا, میں نے کہا یار میں آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ ادھر سے مسلمان بن کے جاتے ہو یا اس سے بھی بڑے کافر بن کے جاتے ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, میں آپ سے بحث نہیں کروں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے سوال پوچھا ہے, میں آپ کو اپنا پرسپیکٹو بتاؤں گا. یار یو کین تھرو اٹ ان دا ڈسٹ بن فار آل آئی کیئر. آئی ڈونٹ کیئر کہ میں آپ کو کنورٹ کر رہا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائے یا نہ ہو. آپ اس سے بڑے ملحد, اس سے بڑے کافر بن کے جاؤ گے تو میں. آئی سیڈ دیٹ, اینڈ اس کو نا ہی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ, اینڈ دیٹ پٹ ہم ایٹ ایز کہ اچھا اب یہ میرا صرف پرسپیکٹو سنے گا, سمجھے گا, اٹس ناٹ اے ڈیبیٹ. تو بہت دفعہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر اگر آڈینس ہو نا تو اس کو ڈیبیٹ کے انداز میں لیتی ہے. تو اس نے کچھ سوال وغیرہ پوچھے ہوئے تھے, میں انشاءاللہ آگے جا کے ایک آدھ سوال آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. لیکن ضیاء بھائی میں نے اس کی نا باڈی لینگویج چینج ہوتی دیکھی, بیکاز ہی ریئلائز کہ نو مے بی دیز کویسچنز ڈو ہیو سم آنسرز جو میں نے کبھی نہیں سنے, اور میں نے جتنا سرچ کیا انٹرنیٹ کے وہ مجھے نہیں ملے. تو آپ انتظار کرو, سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو ہولڈ آن. لیکن اس میں بہت بڑا رول آپ کی باڈی لینگویج کا تھا, the way you handled his questions. I think علی بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, I think وہ جب آ رہا تھا نا, اس نے جو فار ایگزامپل کویسچنز بھی جو کیے تھے نا وہ اگریسو تھے. The language he used was very aggressive and I was not put off by it. Exactly. کیونکہ میں خیر مجھے تو میرا تو آپ سمجھیں ڈے جاب ہی میری یہی ہے کہ نان مسلم کے ساتھ ڈیل کرنا, تو میں کافی امیون ہو چکا ہوں. ہاں تو اب فار ایگزامپل اس نے نا وہ نکر بھی جان کے پہن کے آیا ہوا تھا, بلکہ اس نے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس نے بالکل اینڈ میں نا وہ کافی, میں اس کی باڈی لینگویج سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کافی امپریس ہو گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ ہے کہنے کے لیے. اچھا اس نے اینڈ میں نا ایک سوال پوچھا میرے سے, اینڈ آئی تھنک وہ سارا نا پلان کر کے آیا ہوا تھا یہ سب کچھ. اس نے کہا کہ یار اگر میرے گھر کوئی آتا ہے, کوئی مسلمان آتا ہے, کوئی داڑھی والا آتا ہے اور میرے گھر نماز پڑھتا ہے تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, تو اگر میں کسی گھر اس طرح نکر پہن کے جاؤں تو اس کو کیوں پرابلم ہو. یو سی اس نے وہ جان کے سب کچھ کیا تھا تاکہ میں اس کو کوئی پرابلم دکھاؤں اور وہ کچھ پروو کر سکے. اور میں نے اس کو کہا یار دیکھو یہ جو ہے نا تم نکر پہن کے آئے, تم انڈر ویئر پہن کے نہیں آئے, کیوں؟ کیونکہ تمہارا دین کہتا ہے نکر کی اجازت ہے, تمہارا دین جو ہے عرف ہے, کسٹم ہے. تم انڈر ویئر پہن کے کیوں نہیں آئے, تم شرٹ اتار کے کیوں نہیں آئے؟ بیکاز تم کچھ اصولوں کو مانتے ہو اور وہ عرف کے مطابق ہے, کسٹم کے مطابق, اور تم نے وہ کیا. اگر تمہارے گھر کو اس طرح عرف سے ہٹ کے آ جائے گا, کوئی انڈر ویئر پہن کے آئے, تم وہی نہیں گھساؤ گے اس کو, اس لیے نہیں کہ تم انٹالرنٹ ہو. تمہارا جو دین کے اصول ہیں اس کے تحت تمہارے لیے قبول نہیں ہے, یعنی تم بھی کسی پرنسپل پہ تو چل رہے ہو, کسی پرنسپل پہ چل رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے کچھ بچے جو ہیں نا وہ بہت تھوڑا سا پڑھ کے نا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا. اور علی بھائی آپ کا یہ پچھلا شو تھا جس میں ہم نے جو دیندار بچے ہیں
وہ پڑھ کے جو کانفیڈنس لے لیتے ہیں نا کہ یار اسلام کا ہر چیز ہمیں پتہ لگ گئی ہے. آن دی اپوزٹ اسپیکٹرم یہ بھی وہی پرابلم ہے, بالکل ٹھیک, نالج کی رسپیکٹ نہیں ہے. آپ ٹائم دیں علم کو, آہستہ آہستہ آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ میں آپ نے سطر کور کرایا اس کا کہ نہیں, یہ بتا دیں علی بھائی. اینڈ میں آئی تھنک ہم لوگ دونوں بہت اچھے ٹرمز پہ گئے. اچھا اچھا. یہاں تک کہ نا مجھے میرے اندر, میں نے خیر وہ جو بات اس کو کہی تھی نا وہ اس لیے کہی تھی تاکہ اس کے اندر سے نا یہ ڈیبیٹ والا کانسیپٹ نکل جائے. لیکن میرے اندر بہت زیادہ ایمپتھی تھی اس کے لیے, اور میں جب when we parted ways میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار کیپ این اوپن مائنڈ, اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نہ کرو, ٹریپ نہ کرو. ان دا سینس کوئی ایکس مسلمس کیا کرتے ہیں, ایک فیصلہ کر کے نا اس کو اتنا ریگرجیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بی سنسیئر, بی اوپن. the way you handled him, اس کی وجہ سے آئی تھنک کافی مسئلہ ویسے ہی آدھا حل ہو گیا تھا. ضیاء بھائی, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ the way ex Muslims present them. اب یہ ہم اس بچے کی بات نہیں کر رہے, یہ تو ایک آنیسٹی کے ساتھ ٹروتھ جینون تھا, بٹ the way they present themselves, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹروتھ دیکھا ہے, آپ کا سو کالڈ ٹروتھ, اور ہم نے پوری سرچ بھی کی ہے, ریسرچ بھی کی ہے, وی ور ان سرچ آف ٹروتھ. وہ کرتے کرتے ہمیں یہی کنکلوژن ملا جی کہ اسلام ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, اسلام میں یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. بٹ وین یو سی دیئر ایٹیٹیوڈ, تو وہ ایک طالب علم کا ایٹیٹیوڈ, یعنی تضحیق, ہر چیز کا مذاق اڑانا اور مذاق اڑانے سے شروع کرنا. تو یہ تو اس کے ایٹریبیوٹس تو نہیں ہوتے جو ٹروتھ سیکر ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا کمنٹ جو ہے کرنا؟ دیکھیے, میں خود ایک ٹائم پہ سچ کی تلاش میں نکلا تھا, اور مجھے اس ٹائم پہ جب میں انگلینڈ میں ہی تھا تو مجھے دماغ میں یہ تھا کہ آئی کین ایکسیپٹ اینی فیتھ ایز لانگ ایز آئی فائنڈ ٹروتھ ان اٹ. اینڈ بیکاز مجھے یہ پتا تھا کہ دیکھو, آئی واز بورن انٹو اے مسلم فیملی, ناٹ بائی اینی ایفرٹ آن مائی پارٹ. ٹھیک ہے, تو میں ایک پیدا ہو گیا, اتفاقاً پیدا ہو گیا. I didn't choose my parents, I didn't choose my siblings, I didn't choose my face, my height, anything. I didn't choose the location in which I would be born. I didn't even choose my faith. So میں کیوں اسلام کو اتنا ڈیفینڈ کر رہا ہوں جب مجھے خود پتہ ہی کچھ نہیں اس کے بارے میں. سو میں نے اپنے مختلف جو دوست وغیرہ تھے ان سے میں کہتا تھا کہ مجھے انٹروڈیوس کراؤ اپنے پاسٹرز کو, پریسٹ کو, پنڈتس کو, تاکہ میں ان سے بات کروں. اور اگین جس طرح بھی احمد بھائی نے کہا, مائی پرپز واز ناٹ ڈبیٹنگ دیم, کیونکہ آئی ڈنٹ ہیو اینی نالج ٹو ڈبیٹ دیم. آئی واز لائک, مجھے بس سکھا دیں, آپ کیا آپ نے سیکھا ہے, آپ نے کیا لوگوں کو بتاتے ہیں, مجھے وہ چیز بتا دیں. تو آئی ووڈ میک مائی اون کیلکولیشنز, آئی ووڈ میک مائی اون کنکلوژنز ایٹ دی اینڈ آف دس کہ مجھے کس فیتھ کو فالو کرنا چاہیے. سو ایک تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ ایک آنیسٹی کے ساتھ میں اس پہ آؤں, اور میں آئی یوز ٹو میک دا دعا آف دی ایتھیسٹ, اینڈ دا دعا آف دی ایتھیسٹ از کہ او گاڈ اف یو آر آؤٹ دیئر گائیڈ می. تو میں کہتا تھا کہ اللہ اگر تو ہے تو مجھے گائیڈ کر دے, میں گائیڈنس چاہتا ہوں. سو ایک تو میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ بھی جو حق کی تلاش میں نکلتا ہے نا, اس کو سنسیئر ہونا چاہیے کہ میں واقعی میں ٹروتھ سیکر ہوں, میں کسی ایجنڈا پہ کام نہیں کر رہا. اور دوسری بات, جب آپ کسی چیز کا مذاق اڑانے والا رویہ ہوتا ہے, یا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان میں سے جو ایکس مسلم ٹائپ ہوتے ہیں, اکثر ان میں سے, جب میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں, سو اکثر ان میں سے جو ہیں ان کی وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے اسلام پورا پڑھا ہوا ہے, نہیں پڑھا ہوتا. آئی کین آنیسٹلی سے کہ ایون قرآن بھی پورا نہیں پڑھا ہوتا. انہوں نے کسی ایکس مسلم کو پڑھا ہوتا ہے, یا کسی ایتھیسٹ کو پڑھا ہوتا ہے جس نے یہ آرگومنٹس پیش کیے ہوتے ہیں, اور یہ وہی آرگومنٹ ریگرجیٹیٹ کر رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی آئیڈیا اور کانٹیکسٹ اباؤٹ واٹ دے ٹاکنگ اباؤٹ. سو فار ایگزامپل, یہ جو آپ کے 4 ہارسمین جن کو ہم کہتے ہیں, ان کی کوئی کتاب پڑھ لی ہوگی, کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو دیکھ لیا ہوگا, وہاں سے ان کو ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, اب وہ ڈاؤٹ کو اب دل پہ لے کے بیٹھ گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہائی یہ تو پوری ہماری اسلام کی فاؤنڈیشن اڑا دی. حالانکہ وہ کوئی بڑا بچگانہ سا ڈاؤٹ ہوگا. اور یقین کریں یہ اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی میں اگر آپ اس کو سوچ کے سمجھ کے اس کے اوپر اسٹڈی کریں نا, تو مسئلہ بہت آرام سے حل ہو سکتا ہے وداؤٹ ہیونگ اے بائس. اگر آپ اوپن مائنڈیڈنس کے ساتھ سوچیں تو آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آر یو گوئنگ ٹو بی اوپن مائنڈیڈ انف, آر یو گوئنگ ٹو بی دیٹ ٹروتھ سیکر ہو از گوئنگ ٹو اسپینڈ ٹائم آن اٹ. تو یہ چیز ہے کہ پیشنس کے ساتھ علم آتا ہے. علم آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ آن آف سوئچ نہیں ہے کہ جی میرے ایک دم سے علم آ گیا, ایک دم سے چلا گیا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس, اینڈ سو اگر جو بندہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہے وہ حق تک پہنچ جائے گا, کوئی اس پہ شک کی بات ہی نہیں. یہ تو ان کے بہاف پہ ایک بات ہوگی نا کہ تم اپنے اندر ایٹریبیوٹس ایسے رکھو جو ٹروتھ سیکر کے ہونے چاہیے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک اور پرسپیکٹیو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں ضیاء بھائی کے بعد, کہ جو ہمارے کلچر میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, یا میرے پاس کچھ لوگ آئے پریویس منتھس میں, میرا جو ایکسپیرینس ہے سو کالڈ ایکس مسلمس, مجھے لگا کہ ان کی فیملی سے جو ہے نا وہ کام خرابی کا کام شروع ہوا, کہ فیملی نہیں یہ سمجھ پائی کہ اس بچے کو ہم نے کیسے کیٹر کرنا, یعنی بہت زیادہ اس پہ آپ کہہ لیں پریشرائز کرنا, یا
اس سے ان ریئل ایکسپیکٹیشنز لگانا, یا اس کو بات بات پہ یہ کہنا کہ اللہ تم سے ناراض ہے, صحیح, اللہ تم سے ناراض ہے, یعنی تم یہ کرو. اب کوئی بھی حادثہ ہو گیا, ایک مجھے کاؤنسلنگ کیس آیا جی کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا, اس پہ کہا گیا کہ اللہ کی پنشمنٹ, یہ حادثہ ہو گیا اس پہ اللہ تم سے ناراض ہے. تو وہ اتنا ان کے سر پہ بیٹھ گیا کہ وہ گلٹ میں آ کے اس لیول پہ متنفر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہر بات پہ اللہ ناراض ہے. تو آئی ڈونٹ یو تھنک کہ کلچرل بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو شاید اس طرف لے جاتی ہوں؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں یہ اب جو ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا نا, یہ اب پیرنٹنگ کا پورا کورس ہو گیا, کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو کلچرل مسلمز ہیں, ہم لوگ اکثر اپنے بچوں کو نا ڈنڈے کے زور پہ ہر چیز بتاتے ہیں. ہمارے پاس جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا. لائک فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی ایک کنوکشن کے ساتھ فالو کر رہے ہیں. لائک ایک میرے پاس صاحب آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ آج میرا بچہ جو ہے نا اس نے مجھے بڑا عجیب سوال پوچھا. میں نے کہا جی کیا پوچھا؟ کہتے ہیں میں نے اسے کہا 16 سال کا لڑکا ہے, میں نے اسے کہا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو. کہتا ہے کیوں؟ صحیح. تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر کیا جواب دیا؟ کہتا جواب کیا تھا, میں نے رک کے منہ پہ تھپڑ لگایا, اس کے مار کے اس کا ستیہ ناش کر دیا. سوال پوچھتا کہتا کیوں؟ تو میں نے کہا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے. تو سم ٹائمز نا ہماری اپنی اگنورنس ہوتی ہے. اور میں بتاؤں ہمارے بچپن میں ایک قاری صاحب آتے تھے, وہ ان سے اگر آپ کوئی سوال پوچھے تو وہ جواب میں تھپڑ ہی مارتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے سوال پوچھنا بھی جو ہے نا گناہ ہے, آپ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ اکثر لوگوں کو بہت متنفر کرتا ہے, اور یہ بچے کا قصور نہیں ہے, اس کی انوائرمنٹ ہے اور اس کے سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پش کر دیا. سو آئی تھنک جب پیرنٹس کے اندر خود اسلامک نالج ہوگا, ان کو خود پتا ہوگا کہ وائی وی آر مسلمس, دین obviously they'll be able to teach it rather than always having this attitude کہ تم جہنم میں جاؤ گے, تم جہنم میں جاؤ گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ وہ پیرنٹس جو کہ دیندار ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, خاص طور پہ وہ پیرنٹس جو کہ دیندار ہیں, وہ جب اپنے بچوں کے ساتھ سختی کریں گے یا زیادتی کریں گے تو بچہ یہ سمجھے گا کہ پرابلم اسلام کے ساتھ ہے, پیرنٹس کے ساتھ نہیں. صحیح, بالکل صحیح. ہی ول ناٹ تھنک دیر از اے پرابلم ود مائی پیرنٹس. وہ اس کا ایک ایموشنل کنیکشن ہے, کیونکہ یہ اصل میں نا میرے پیرنٹس نا اسلامک ہیں اس لیے ایسے بہیو کر رہے ہیں. صحیح. ورنہ اگر یہ اسلامک نہ ہوتے نا تو بڑے میرے فلاں دوست کے امی ابو تو اتنے چلڈ آؤٹ ہیں, اتنے ریلیکسڈ ہیں, یہ کیوں اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں ہر چیز پہ. تو وہ پھر اسلام سے متنفر ہوگا بیکاز آف یور بیڈ ایٹیٹیوڈ. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جو دینی پیرنٹس ہیں نا, دے ہیو ٹو بی سپر کیئرفل, ایکسٹرا نائس. دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جو ہیں, انہوں نے ایک بھائی کا مرڈر پلان کر دیا اور ٹیکنیکلی ایگزیکیوٹ بھی کر دیا ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی. یعقوب علیہ السلام کا آپ ریئیکشن دیکھیں, ہمارے جیسا کوئی ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا بچوں کے ساتھ. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا. صحیح. نوح علیہ السلام کا ایک کا بیٹا کافر تھا. اب آپ دیکھیں یہ انبیاء ہیں, کیا آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے پیرنٹنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی؟ صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دا پیرنٹس آر ویری نائس اینڈ ویری کائنڈ ہارٹیڈ اینڈ ویری لونگ اینڈ دا بیسٹ آف ٹیچرس, بچہ پھر بھی آپ کا آف ٹریک جا سکتا ہے. سو اس معاملے میں بھی نا, یعنی بچہ بس قدر اللہ وہ ہو گیا ایسا, تو اس میں بھی ان کا جو حلم ہے, ان کا جو صبر ہے, وہ آپ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سبحان. یعنی سو یو ہیو ٹو گیو اٹ سم تھاٹ. تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک اور چیز بتاتا ہوں. میرے پاس ایک پیرنٹس آئے, ایکچولی ایک بچے کے ماموں آئے اور پھر انہوں نے پیرنٹس کو بھی لے آئے, اور وہ بچہ نا میرے سامنے انہوں نے پیش کر دیا. وہ ہوگا میرے خیال ہے 18-19 سال کا ہوگا. تو میرے گھر آگے جی کہ پہلے بات ہوئی کہ جی بچہ جو ہے یہ ایتھیسٹ ہو گیا, مولد ہو گیا جی, مولد ہو گیا. میں نے کہا اچھا چلے کوئی بات نہیں, لے اس کو میرے پاس دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے آدھے گھنٹے کی ونڈو نکالی, میں نے کہا مولد ہوا ہے تو چلو آدھے گھنٹے میں سوٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو ناٹ ریئلائزنگ کہ کس لیول کا مولد ہوا ہوا ہے. سو اینی وے جو میرے پاس ٹائم سلاٹ تھا میں نے دے دیا. دا ماموں دا پیرنٹس کیم ٹو مائی ہاؤس, اور بچہ بھی آ گیا. تو کہتے ہیں ہاں جی پوچھو سوال, پوچھو ان سے. تو اب مجھے نا اسی سے پتہ لگ گیا کام خراب ہوا. اب دیکھیں 18-19 سال کا بچہ, مطلب لڑکا ہے, وہ کوئی بچہ نہیں ہے. تو اسے کہہ رہا ہاں پوچھو سوال اب اپنے, ہاں پوچھو جو تم سے باتیں کر رہے تھے ایسی کفر اور شرک کی باتیں اور فلاں ڈمکاں اور یہ. میں نے کہا ایک سیکنڈ رک جائے. میں نے کہا آپ نے مجھ سے اکیلے میں بات کرنی ہے یہیں پہ کرنا پسند کریں گے؟ کہتے ہیں اکیلے میں. میں نے کہا آپ لوگ پلیز ذرا بیٹھے ہیں. وہ میرے گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ گارڈن میں. تو میں مطلب سردیوں کا موسم تھا. میں نے کہا اچھا چلو یہاں پہ ان کو ذرا چائے پلاتے ہیں. میں اس کو اندر لے گیا. تو میرا وہ جو ڈرائنگ روم ہے آپ نے سب نہیں دیکھا ہوا, تو اس کی جو ونڈو ہے نا اس سے باہر گارڈن نظر آ رہا تھا. تو آئی کوڈ سی دیم, دے کوڈ ناٹ سی می. ٹھیک ہے. سو ہم لوگ اندر تھے. تو اب ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. تو دیٹ ڈسکشن اینڈڈ اپ بینگ 4 hours. اسٹارٹ ہاف این آور سے ہوئی تھی, بٹ دین آئی ہیڈ ٹو کینسل مائی میٹنگز, باقی مجھے کرنا پڑا بیکاز دس واز سیریس. سو وہ 4 گھنٹے کی میٹنگ رہی. لیکن میں اس کا ایک اس کا ڈاؤٹ بھی اس میں آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں. ایک تو یہ مینشن کر رہا ہوں کہ پیرنٹس کی سختی تھی جس کی وجہ سے بچہ بہت متنفر تھا. بچہ حافظ قرآن
اچھا 5 پاروں کا تھا, 5 پارے اس نے حفظ کیے تھے, مدرسے میں مار بھی بہت کھائی ہے, ہی گاٹ ابیوزڈ, ٹھیک ہے, ویری مچ, اینڈ دیٹ بیسکلی وہ میں اس کا سائیکولوجیکل انالیسس, کیونکہ ابھی اب ہم نا ڈاؤٹس کی بات بھی کر رہے ہیں, سائیکو انالیسس کی بات بھی کر رہے ہیں, پیرنٹنگ کی بات بھی کر رہے ہیں, تو دیر از اے ہول لائک تھنگ گوئنگ آن. سو اس کا مسئلہ تھا, مدرسے میں گیا تھا, انفارچونیٹلی ہی گاٹ ود سم بیڈ کمپنی, اور وہاں پہ جا کے وہ جو اس کے ساتھ مار کٹائی ہوئی وہ بالکل متنفر ہو گیا. اس نے کہا یار میرا کوئی لینا دینا نہیں اسلام, اور اس کے لیے اسلام بس وہ, اس کے لیے اسلام کی یہ نیرو ونڈو تھی, اور پھر ہی گاٹ انٹو دیز ویڈیوز اینڈ ڈاؤٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اینڈ دیٹ گاٹ آؤٹ آف کنٹرول. سو اب وہ میرے پاس آیا اور میرے سامنے اس نے ایک پرابلم کھڑا کیا, اور وہ پرابلم یہ تھا, آئی ایم اسیومنگ I could be wrong, but for the best of my ability, مجھے لگتا ہے he was homosexual. اینڈ اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ when I was talking to him, he said, اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں ڈسکشن, اور تو he actually said to me, he's like کہ مجھے آپ بتائیں کہ ہوموسیکشوالٹی کو آپ برا سمجھتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے. ہوموسیکشول ایکٹس جو ہیں وہ ایک سن ہے اسلام کے اندر, ایک مطلب کبیرہ گناہ ہے. واٹس یور پوائنٹ؟ از لائک کہ کیسے کبیرہ گناہ ہے, کیسے یہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے. تو اب یہ اس کا ڈاؤٹ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ, ہم تو یہ کہتے ہیں, میں نے اس کو سمجھا چکا تھا کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا, تو کہتے ہیں کہ لیکن یہ تو چیز نیچرل ہے, یہ تو چیز نیچرل ہے. میں نے کہا کیوں نیچرل کیسے؟ اس نے کہا یہ اینیمل کنگڈم میں ایک پرٹیکولر ٹائپ آف وائلڈ بور ہے یا ایک پگ ہے, اس کی اسپیشیز میں پایا جاتا ہے, اور ایک پرٹیکولر ٹائپ آف منکی ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے, کچھ اینیملز میں ہے. تو ظاہری بات ہے کلی طور پہ نہیں ہے, ورنہ وہ اینیمل کی آگے جینز کیسے ٹرانسفر ہوگی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو اس کی پاپولیشن ہی ایکسٹینکٹ ہو جائے گی. تو کچھ جراثیم ان میں پائے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کچھ اینیملس میں یہ بات ہے, تو دس از نیچرل. تو میں نے کہا اوکے, سو اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ لائک دس, دین آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اف اٹس ہیپننگ ان دی اینیمل کنگڈم اٹس نیچرل, کریکٹ؟ اس نے کہا یس. میں نے کہا اینیمل کنگڈم میں تو بچے بھی کھا جاتے ہیں, وہ اپنے کچھ اینیملس اپنے بچے کھاتے ہیں, تو وڈ یو سے دیٹس اوکے؟ میں نے کہا کچھ اینیملز جو ہیں وہ دوسرے اینیملز کا ریپ کر دیتے ہیں, وڈ یو تھنک دیٹس اوکے؟ کچھ اینیملز جو ہیں وہ اپنے میٹ کو کھا جاتے ہیں, جیسے بلیک وڈو اسپائڈر ہے, میٹ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کو کھا جاتی ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ کی اماں جان جو ہے وہ آپ کو پکا کے کھا جائیں تو آپ اس کو کہو گے یہ تو نیچرل سی بات ہے, اینیمل کنگڈم میں ہو رہا, تو کیا؟ تو اس پہ ہی واز لائک اوکے فائن, آئی انڈرسٹینڈ کہ میرا آرگیومنٹ غلط تھا, بٹ ہی از لائک لیکن پھر بھی چلے ٹھیک ہے, اینیمل کنگڈم والا آرگیومنٹ چھوڑیں, بٹ واٹس دا ہارم اف ٹو پیپل لو انother, جو نا مطلب لو ون انother, اگر دو مردوں میں پیار سچا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے سر؟ میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا ہم آگے ایکسپلور کر لیتے ہیں, کیونکہ دو بندوں کی پیار کی آپ بات کریں. میں نے کہا واٹ ایف یو ہیڈ این انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود یور سسٹر, would you think that's okay? Do you think that's a sin, or do you think that's okay? تو سوچ میں پڑ گیا. کہتا لیکن اگر ہمارے بچے ہوں گے تو وہ مینٹلی ڈسیبلڈ پیدا ہوں گے. میں نے کہا فرسٹ آف آل اس پہ کوئی ایکسٹینسو ریسرچ نہیں ہے, بیکاز وی ہیونٹ ہیڈ اے سیمپل سائز آف پیپل ہو کمیٹڈ انسیسٹ, اینڈ دین اس کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہو کہ اس میں سے اتنے جو ہے وہ مینٹلی ہینڈی کیپ پیدا ہو, اتنے. میں نے کہا اتنی بڑی کوئی ایکسٹینسو ریسرچ اس پہ ہے کوئی نہیں, لیکن چلو آئی ول کنسیڈ اٹ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے فائن, بچے, میں نے کہا بچے نہیں کرو آپ کانٹرسیپشن استعمال کر لو, یو ڈو اٹ فار مطلب ریکریشنل پرپسز, ناٹ اینی تھنگ ایلس, بیکاز یو ٹو لو ون انادر لائک دیٹ. سو ٹھیک ہے. تو سوچ میں پڑ گیا. کہتے ہیں ہاں مطلب اگر کانٹرسیپشن ہے اور یہ تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کی بہن ہے؟ کہتے ہیں نہیں میری بہن نہیں. میں نے کہا تبھی ایسا کہہ رہا. میں نے کہا وہ سامنے آپ کی امی بیٹھی کیونکہ ہمارے وہ ونڈو سے نا نظر آ رہی تھی. میں نے کہا واٹ اباؤٹ ہیونگ ریلیشن شپ ود یور موم؟ تو اس لائک وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ, میں نے کہا یار بچوں والی بات ہی میں آپ سے نہیں کر رہا, میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کانٹرسیپشن یوز کریں نا. تو کہتے مطلب کانٹرسیپشن کریں, اور اب وہ سوچ رہا ہے, ہی از ناؤ کنفیوزڈ. اچھا ناؤ یو سی سم ٹائمز نا آپ کو ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے. تھوڑے سے مراد پتا کہ سم ٹائمز آپ کو نا ایک بندے کو نا گرافک نیچر بتانی پڑتی ہے ان آرڈر ٹو. ہم نا بڑا کبھی کبھار بڑے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پیار کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں, لیکن سم ٹائمز نا دے ہیو ٹو سی تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر. سو آئی واز اے بٹ گرافک ان ٹرمز آف ڈسکرائبنگ ہز ریلیشن شپ ود ہز موم. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا وڈ یو ڈو دس ٹو یور موم بیکاز یو لو ہر, رائٹ؟ سو آئی مین اس میں کرنے میں کیا ہے, وڈ یو ڈو دس ٹو یور موم, یور موم. اینڈ سو وہ سن رہا, اور ایک دم سے نا وہ مجھے نظر آ رہا ہے اس کی چہرہ لال ہو رہا ہے, ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا. اینڈ از لائک کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ. پہلے بڑا شریف یعنی شریف بیٹھا ہوا تھا بالکل نو پرابلم, ایک دم سے جسٹ لاسٹ اٹ. اینڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو غلط بات ہے. میں نے کہا ایک سیکنڈ, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ دو لوگوں میں اگر پیار سچا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا اور آپ کی امی کا پیار سچا ہے تو پھر پرابلم کیا ہے اس میں.
تو میں نے کہا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تم اس پوائنٹ پہ رک گئے ہو آ کے. میں نے کہا ابھی تو میں بیسٹیالٹی یا جو نا زوفیلیا اور پیڈوفیلیا اور نیکروفیلیا اور اس تک نہیں گیا. میں نے کہا ابھی آپ اسی آرگومنٹ کو آگے چلے کے جاؤ تو بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی جو آپ نے اصول ڈیفائن کیا نا اس اصول کے اوپر آپ خود نہیں چل رہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کا ورلڈ ویو یعنی میس اپ ہوا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ سم ٹائمز آپ کو نا اس قسم کے بچے ملتے ہیں جن کو پیرنٹس کی طرف سے ایک ہارش ریئلٹی تھی. ناؤ لٹرلی دیئر آرگومنٹس آر ویری ویک, ایکسٹریملی ویک آرگومنٹس, بٹ انہوں نے اپنا پورا ورلڈ ویو اس پہ کریٹ کر دیا. ان کو کوئی بندہ چاہیے جو ان کو ایک تو پیار بھی دے, کیونکہ میں نے شروع میں اس کو اینڈ تک جب وہ اٹھا ہے واللہ العظیم I hugged him and I said, you are my brother, ٹھیک ہے. And میں نے کہا کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. I said no hard feelings, okay, you can come here any time, no problem. یہ وہ بعد جب جا کے گئے نا تو اس کی امی ابو کیونکہ 4 گھنٹے ہو چکے تھے, اب تو میں نے کھانا بھی سرو کرا دیا تھا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہاں جی کوئی ہوا جی. میں نے کہا یہ بہت اچھا لڑکا ہے, یہ بہت ذہین ہے, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, اور اس کو بس, اور میں نے پیرنٹس کو اسپیشلی کہا, میں نے کہا اس کو پیار دیں, بس آپ اس کو پیار دیں, آپ باقی ٹینشن چھوڑیں. وہ جو آرگومنٹس والی بات ہے, آئی ول ڈیل ود ہم, یو جسٹ گیو ہم لو, جسٹ گیو ہم لو ان دا ہاؤس, اینڈ میں بتاؤں یہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہی ول انڈرسٹینڈ. تو اصل میں بات یہ کہ ہمارا نا دا وے وی ہینڈل اٹ انفارچونیٹلی از ویری, یعنی موسٹ پیپل وہ ریبیلین جو ایک اندر ان کے ہوتا ہے اور جو ورلڈ ویو ان کا بن چکا ہوتا ہے اس کا ایک ایموشنل رسپانس زیادہ تر ہوتا ہے. ذیشان اس ساری سٹوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا نا ایموشنل رسپانس جو زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگ اس ایموشنل رسپانس کی وجہ سے نا ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں, ان دا سینس کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ یا ہمارے اس کے علاوہ, ہمارے روم کے علاوہ یا ہماری ایج کے علاوہ کوئی اور چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, کوئی اور سوسائٹی نہیں ہے. تو جب وہ کویسچنس پوچھتے ہیں اسلام کے حوالے سے تو سم ہاؤ دے آر ایزیومنگ کہ اسلام جو ہے نا وہ مجھ پہ جب تک اپلائی نہیں ہوگا اور میرے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ نہیں کرے گا تو میں اسلام کو نہیں مانوں گا. تو وٹ ڈو یو ایڈوائز سچ ینگسٹرز کہ وہ تھوڑا اپنا ذہن کھولیں, کیا کریں, کس طرح ہینڈل کریں اس چیز کو, تھوڑا تربیتی اسپیکٹ سے میں چاہ رہا ہوں. اصل میں دیکھیں, میں احمد بھائی کی بات سے ایگری کروں گا اور سیکنڈ کروں گا کہ دیر از اے ڈگری آف پیشنس. ایک یو نیڈ ٹو ٹرسٹ دا پروسیس, ٹھیک ہے, آپ کو پیشنس ریکوائرڈ ہے. کچھ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کلی طور پہ سمجھ آ جائے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اٹس اے ویری سمپل ایگزامپل. کوئی بچہ ہے اے لیول شروع کرتا ہے فار ایگزامپل, اس نے کوئی رینڈم سبجیکٹس اٹھائے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے دن ہی گیٹس دا گرپ آن دی انٹائر اے ایس اینڈ دی اے لیول کانٹینٹ. یہی بچہ 2 سال کے اینڈ پہ جا کے ہی وینٹ تھرو دا پروسیس, ہی ٹرسٹڈ دا پروسیس, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ اس کی یہ ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک تھی کہ 2 سال کے پروسیس گزرنے کے بعد اب مجھے کانٹینٹ ہے, اینڈ یو نو دیئر فار آئی اپیئر فار دی ایگزامز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو دین کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہے. اب جس طرح کویسچننگ کی بات کی, بہت اچھی بات تھی کہ اٹس اے ڈبل سائڈڈ سورڈ. مزے کی بات یہ ہے کہ دین کا بھی نریٹو تقریباً یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت انکریج کیا ہے کویسچننگ کو. مثلاً ابھی ہم بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایگزسٹینشیل کویسچنس کی طرف اشارہ کیا ہے. مثلاً اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ کیا تم نے گمان کر لیا وی کریٹڈ یو وداؤٹ اینی پرپز. اب دس از بچے کو یہ چیز یا کسی کو بھی قرآن مجید پڑھنے والے کو اس چیز پہ ابھار رہی ہے کہ وہ کویسچن کرے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تربیت دی ہے کہ کویسچنس کی ایک لمٹ بھی ہے. یو ڈونٹ کویسچن اباؤٹ اللہ تعالیٰ who created اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سوال جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. سو the process of education needs to be trusted. اور دیکھیں نا, آپ نے اپنے سبجیکٹ کی اگزامپل دی, اور ہر آرگنائزیشن میں یو ڈونٹ کویسچن ایوری تھنگ. کوئی ٹرسٹ کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے نا, یو جسٹ آسک دا رائٹ کویسچن جس سے آپ کو تھوڑا اسٹرینتھ مل جائے, ایک ڈائریکشن مل جائے. اس کے پیچھے بھی ایک سائیکالوجی ہے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے ضیاء بھائی سے بات شروع کی کہ واز دیر اے ٹائم ان یور لائف جہاں پہ آپ فیتھ کرائسس میں تھے. مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی میں نے کورس لیا فلاسفی آف ریلیجن کا. اچھا, وہ جب میں کورس لے ہی رہا تھا نا, تو میرے ذہن میں آلریڈی ایک پیراڈائم تھا کہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں نے سنا ہے, وہ یہ کورس لیتے ہیں اور پھر وہ ان کی آہستہ آہستہ نمازیں بھی چلی جاتی ہیں اور وہ سارا کچھ, یعنی کہ جسے کہتے ہیں ایک آلریڈی پری ڈیفائنڈ فریم ورک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچے وہ ایک سائیکولوجیکل فلو میں بہہ جاتے ہیں. آپ سائنس کی ایگزامپل لے لیں. سائنٹیفک نریٹو کیا ہے, بچے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اینڈ ریلیجن جو ہے نا دے آر ناٹ ایٹ پار, یعنی کہ یہ 2 اپوزٹ چیزیں. حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں آج کل کلچر یہ ہے کہ سائنس پڑھ کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب ہم سائنس پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم ریلیجن سے دور ہیں. حالانکہ سائنس کا آبجیکٹیو از ٹوٹلی ڈفرینٹ, قرآن مجید کا آبجیکٹیو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے.
ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے. اور میں بچوں کو یہی بات سمجھاتا ہوں, اسپیشلی جب میرے سبجیکٹ میں ایوولوشن کی بات بھی آتی ہے, تو وہ پڑھنے سے پہلے میں نے اکثر فیل کیا ہے کہ بچے بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور وہ بعد میں آ کے پوچھتے بھی ہیں کہ سر چلیں ایگزام میں تو ہم یہ لکھ لیں گے لیکن اصل میں کیا ہے. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں سائنس کی اپنی ڈومین ہے, ریلیجن کی اپنی ڈومین ہے. سائنس پہ سائنس ڈوئنگ سائنس ڈز ناٹ نیسیسیٹیٹ نیگیشن آف ریلیجن. اس پیراڈائم کو ذہن میں رکھیں تو پھر, اور یہ شیطانی وسوسہ بھی ہے, سیدھی بات ہے کہ آپ بڑا کلیئرلی آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. بہت تھوڑی سی مائنورٹی اگر اس چیز کو بہت زیادہ ری انفورس کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں سچی بات ہے. آپ صبح اٹھ کے شیشے کے سامنے 5 دفعہ اپنے آپ کو کہیں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, گیس واٹ یو ول ناٹ فیل ویل. یہ پازیٹیو, یہ ری انفورسمنٹ ہے. اور یہ کاؤنسلرس کے پاس آپ جاتے ہیں تو یہ باقاعدہ یہ ایک تھیراپی کا طریقہ ہے, وہ آپ سے وربل افرمیشنز کرواتے ہیں. تو اسی لیے اپنے پیراڈائم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دین کو اون کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اگین آئی ریٹریٹ دا پوائنٹ ایٹ دی اینڈ, ایجوکیشن از واٹ میٹرز. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں دین کے بارے میں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ایک تو آسکنگ دا رائٹ کویشچن اور ہیونگ دا پیشنس فار یو نو لرننگ, اور یہ کہ ٹرسٹنگ دا پروسیس. یہ بڑے زبردست احمد بھائی, ضیاء بھائی انہوں نے پوائنٹس بتائے. احمد بھائی سم ہاؤ دیکھیں ہم نے بات کی, چلو ایک تو وہ ایکس مسلمز ہیں نا جن کو ایموشنل ریزن کی وجہ سے, ضیاء بھائی نے کہا کہ کوئی ریبیلیس ایک وہ بیک گراؤنڈ تھا تو اس وجہ سے. ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے, یعنی سم ہاؤ مے بی دے آر پلانٹیڈ یا دے آر پیڈ ٹو ڈو دس, یہ بھی ایک کیٹیگری ہے, آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. اور اف یو لک ایٹ دیئر اپروچ تو سم ہاؤ دے بلیو کہ دا ورلڈ اسٹارٹیڈ وین امیرکا بیکیم سپر پاور. اس سے پہلے ورلڈ نہیں تھا. اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں پہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا, اس کو ہم اسکرین شاٹ میں دکھا بھی دیں گے. وہ آپ سے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کسی نے کویشچن پوچھا سو کالڈ ایکس مسلم سے کہ آپ کون سے سیکٹ سے ہیں, پلاؤ سے ہیں, بریانی سے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا جی میں پلاؤ سے ہوں. تو اس سے بھی آپ کو یہ چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ دس از ون آف دا ویز وی کین فیک ہے. ہاؤ مینی رکعز ان سورہ فاتحہ, یہ بھی بڑا مشہور ایک وہ میم ہے. ضیاء بھائی آپ کو پتہ ہوگا. پھر وہ نیچے جواب آتا ہے کہ پتہ نہیں 20 یا کیا, تو کہتے ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ پتہ تو کر لو ہے کیا. اینی احمد بھائی یہ سمجھنا کہ دنیا امریکہ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اور سوسائٹی بھی نہیں تھی, اور امریکہ از سیٹنگ آل دا رولز اینڈ گیونگ ایوری تھنگ. اس اپروچ کے بارے میں تھوڑا سا. ہاں تو علی بھائی یہ بیسکلی ایسے ہے کہ کچھ ہمارے بچوں کے نا ذہن میں سوال ہوتے ہیں اور وہ اس سوال کو ہمارے آج کے پریزنٹ کانٹیکس کے اندر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو خاص طور پہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہوتی ہے, جو کہ 1400 سال پرانی ایک آپ سمجھیں ایک ہسٹری ہے. تو اس ہسٹری کو سمجھنا, اس کے کانٹیکس کے اندر اور پھر جج کرنا نا, وہ صحیح تبھی آپ کو جو ہے نا سمجھ آئے گی کہ جو احکام ہیں اور رولنگس ہیں ان کی کیا کانٹیکس کیا ہے. تو ہمارے بچے جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ آج کا فار ایگزامپل کانٹیکسٹ یا آج کا جو ان کا جو دنیا کا تصور ہے اس کو سپر امپوز کرتے ہیں پیچھے اور پھر ججمنٹس پاس کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل کچھ آپ دینا چاہیں؟ سو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ سمجھیں ایج آف میرج ہے. فار ایگزامپل ایج آف میرج تھرو آؤٹ ہسٹری کم رہی ہے فار ایگزامپل 18 سے. ہمارے شاید بچے آج بھی سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے بھی جو ہے نا ایج ٹو کنسینٹ فار میرج جو ہے وہ 18 ہی ہونا چاہیے تھا. 14 سال پہلے پی ایچ ڈیز بھی ہوتی تھی اور لڑکی پی ایچ ڈی کرتی تھی پھر شادی ہوتی. حالانکہ اگر آپ 19th سینچری امریکہ کی بات یعنی 1800s امریکہ کی بات کریں نا تو 14, 15, 13 کچھ اسٹیٹس میں 7 بھی ہے امریکہ میں. سو یہ فار ایگزامپل ایک ججمنٹ پاس کرنا ایسے ٹائم کے اوپر جو کہ آپ کے کانٹیکسٹ سے بالکل ڈفرینٹ تھا. آج آپ اپنی فار ایگزامپل لڑکیوں کی شادیاں کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس کو یونیورسٹی پڑھانا ہے. اس زمانے میں یونیورسٹی تو نہیں تھی. اس زمانے میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی کچھ علاقوں میں 30 ایئرس یعنی 30 سال تک بندہ مر جاتا تھا. لیکن وہ کاؤنٹر کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے بیکورڈ تھے. آج رینیسنس کی وجہ سے سب کو لائٹ مل گئی ہے اور ہم سب کو جو ہے وہ اپنے طور طریقے چینج کرنے, وہ بھی جن کو یہ سارا یہ مائکرو فون یہ ٹیلی فون سب کچھ جو مل گیا ہے یہ آپ کو آئسولیشن کے اندر تو نہیں ملا. یہ آپ نے ترقی کی ہے, ادھر سے ہی ترقی کر کے آپ آئے ہیں نا, ادھر آئسولیشن کے اندر تو نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قومیں انہوں نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی یا ان کی کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی, تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ دنیا تب شروع ہوئی ہے جب کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑا کچھ تھا. تو یہ دیکھیں یہ آپ سمجھیں ایک ٹنل ویژن ہے اور اس کو جو ہے نا نالج میں کمی ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں, میں خیر کویشچننگ کرنے کا نا میں تو بڑا قائل ہوں, کیونکہ میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں بہت سیکھا اس سے. اگر آپ میرے سے آج پوچھیں گے میرے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں, یقیناً ہے.
کیا کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اسلام کے سب جواب موجود ہیں؟ نہیں، میرے ذہن میں بھی سوال ہیں، لیکن وہ سوال جو ہیں وہ اس نیچر کے نہیں ہے، یا ایسے نہیں ہے کہ میں جو مجھے چیزیں پتہ بھی ہیں ان کو بھی میں 0 سے ملٹیپلائی کر دوں. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ایک آدھ سوال آ جاتا ہے تو اس سے وہ باقی سب کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ جب پڑھا رہا ہوتا ہوں اور سمجھا رہا ہوتا ہوں نا، میں ان کو ریزنس دیتا ہوں، لاجیکل ریشنل ریزنس فار وائی وی بلیو ان واٹ وی بلیو ان. اور میں ان کو کہتا ہوں یار دیکھو، میں ان کو ریزنس ٹیگ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ان کو بھولنا نا، کل کوئی ایسی بات آ جائے گی نا تو تمہیں فار ایگزامپل پریشان کر دیا، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا، تو یہ جو میں سب کچھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس کو 0 سے نہ ملٹیپلائی کر دینا. یعنی اپنی فاؤنڈیشن کو جانو. ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فاؤنڈیشن ابھی بنائی نہیں ہوتی، لیکن ڈیپ واٹر میں ڈائیو پہلے مار دیتے ہیں. فلانے ایکس مسلم کو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، ڈاکن سنتے ہیں کیا کہتا ہے، یہ فلانا کون کیا کہتا ہے. بھائی آپ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، آپ نے پلس مائنس نہیں سیکھا، آپ فریکشنز کے اوپر پہنچ گئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایکسپوجر بھی جو ہے نا نالج کا، وہ بھی بڑا ضروری ہے. اگر آپ کسی بچے کو کسی کو ایکسپوز کر دو گے ٹورڈز تھنگس جو وہ بھی کمپریہینڈ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی بیس نہیں بنی ہوئی، تو نقصان ہوتا ہے اس چیز کا. تو لانگ اسٹوری شارٹ، میں سمجھتا ہوں کہ کویشچننگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، بلکہ میں نے پرسنلی تو میں تو دین کی طرف ہی آیا زیادہ اس لیے ہوں کہ میں جیسے ضیاء بھائی نے کہا نا، میں حق کا طالب تھا بھی، آج بھی ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ رکھے. اور اس میں جیسے جیسے انسان کوئی نئی چیز سیکھتا رہتا ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے اس کی انٹلیکچولی اسپیکنگ. اور یہ بھی فار ایگزامپل جو ہے نا بات کہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام تک تو آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اسلام کے لیے قائل نہیں ہوتے. آپ نے یہ بھی بات سنی ہوگی کہ بہت زیادہ فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو اسلام قبول نہیں کرتے. اگر اسلام اتنا ہی ہر پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں اسلام پڑھے لکھے. تو ایک تو خیر یہ مسکنسیپشن ہے کہ پڑھے لکھے تاریخ میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جن بہت ذہین تھے اور وہ مسلمان تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انٹلیکچوئل کو آج فار ایگزامپل ہمارے کانٹیکس میں کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. انٹلیکچوئل کو آج ڈیفائن کیا جاتا ہے جو نیچرلسٹک یا امپیریسزم میں بلیو کرتا ہے، جو فار ایگزامپل سائنس میں بلیو کرتا ہے اور اس سے زیادہ باہر کسی چیز میں بلیو نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ بالکل صرف ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن نہیں ہے، اسلام ایک فیتھ ہے. اور دیکھیں فیتھ کے اندر جو ہے نا آپ کو کچھ چیزیں بلیو کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے مسلمانوں کی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب میں بلیو کرتے ہیں. اب یہ غیب جو ہے نا یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے، یہ لیپ آف فیتھ ہے. اور اس سے ایکسپیرینس پھر جو ہے یہ لیپ آف فیتھ ہے. لیکن میں نا ایکسپلین کرنا چاہوں گا، کوئی کہہ سکتا ہے آپ تو ہندوازم بھی لیپ آف فیتھ ہے، یہ بھی وہ. اسلام کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اسلام ایسے ڈفرینٹ ہے کہ آپ سمجھیں اگر یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے نا، یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، یا یہ آخرت ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ کوئی بھی اگر ہے، تو اسلام جو ہے نا آپ کو لاجک، ریزن، ایویڈنس، ریشنل کے ذریعے اس کے بالکل قریب لے کے آتا ہے اور آپ سے چھوٹی سی چھلانگ مرواتا ہے، لیپ آف فیتھ مرواتا ہے. باقی جو ہے نا ریلیجن وہ آپ سے بہت بڑی بڑی جمپ پہ مروا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے لاجک اور ریزن کو دیکھ کے یار واٹ از دا کلوزسٹ ٹو دا ٹروتھ، سب صحیح کیا چیز ہے. اور پھر آپ نے کچھ جیسے میں نے کہا ہم یہ ازیوم کرتے ہیں بلو ہے، صحیح، ہم نے کچھ ایکزیومیٹک پرنسپلس کو ازیوم کیا ہوتا ہے ٹو بی ٹرو، اس کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں. میرے پاس کوئی اگر فار ایگزامپل ایتھیسٹ آتا ہے کہتا ہے کہ یار اسلام میں پرابلم نکالتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھا یار آپ آلٹرنیٹیو بتا دو مجھے. دیکھیں وہی میں نے کہا نا، وہ تلوار ہلانا بڑا آسان ہے، کرٹیک کرنا، پوک ہولز کرنا بڑا آسان ہے. عمارت کھڑی کر کے دکھاؤ نا، عمارت کھڑی کر کے دکھاؤ نا. آپ مجھے اپنا ورلڈ ویو بتاؤ، لیٹس ہیو اے ڈسکشن. اگر آپ کا ورلڈ ویو بہتر ہوگا میں آپ کے ورلڈ ویو کے ساتھ تیار ہوں، میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اینڈ میں آئی سے دس ویری ٹروتھفلی، اپنا ورلڈ ویو آپ پریزنٹ کرو نا. آپ ریلیجن کی مارکیٹ میں جاؤ، جتنے بھی ریلیجن مل رہے ہیں، ہندوازم، بدھزم، جوڈیزم، کرسچینٹی، مجھے دکھاؤ کون سا والا سب سے ایتھیزم کون سا والا بہتر ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. کیونکہ ہم ضیاء بھائی میں سمجھتا ہوں ہم اس پرسپیکٹو سے جائیں کہ بھئی لیٹس ٹاک اباؤٹ پرابلم سالونگ، لیٹس ناٹ گو انٹو نیٹی گریٹیز اینڈ تھیوریٹیکل. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے نا کہ تھیوری لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسے کوئی حدیث لیں گے جی یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یا قرآن کی کوئی آیت کو اپنے مطابق ٹویسٹ کر کے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کے گاڈ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ اپیرنٹلی ایسا محسوس کرائیں گے جی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یا مذہق خیز بات ہے کہ جی سورج اتنا قریب آ جائے گا قیامت والے دن تو پسینے آ رہے ہوں گے، نعوذ باللہ. یہ ایک آرگومنٹ کہ جو سورج قریب آ گیا تو ویسے ہی ہم جل کے بھن جائیں گے. یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی حدیث میں؟ پل صراط جو ہے وہ آپ نے کیا بیان کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک اپروچ ان کی یہ کہ جو اپنے پیرامیٹرز ہیں ایویڈنس کے یا امپیریکل ایویڈنس کے، ان کو وہ سم ہاؤ جو ہے وہ اسلام پہ بھی اور ہر چیز پر. تو وٹ از دا رائٹ اپروچ ہے بھائی؟ از سائنس دی الٹیمیٹ ٹروتھ؟ اور کیا تھیوری کو زیادہ دیکھنا چاہیے یا وہ ایکسپیرینشیل چیز کو زیادہ دیکھنا چاہیے اور پرابلم سالونگ اپروچ سے آنا چاہیے؟ صحیح.
دیکھیں علی بھائی جتنے بھی سوال ریز ہوتے ہیں نا اسلام کے بارے میں ان کو آپ کسی نہ کسی 2-3 کیٹیگریز میں سے ایک میں ڈال سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل اصولی مسئلہ کیا ہے. صحیح. تو ایک اصولی مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھے کہ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں ایز مسلمس, ہم اللہ کو جب مان جاتے ہیں, اللہ کے رسول کو مان جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم اللہ کی کتاب کو مان جاتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. اچھا اللہ تعالیٰ ہم کیسے پہنچے اس کے لیے جس طرح بھی احمد بھائی نے کہا نا کہ ہم لوگ ریشنل لاجیکل فیکلٹیز کے ساتھ وہاں تک پہنچتے ہیں, جیسا کہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل بھی کہا کرتے تھے کہ ویر ایور دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر, اینڈ اس طرح کی بہت ساری اور اصول ہیں جن کے ذریعے آپ یہ پہنچتے ہو کہ ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور وہ کون ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, وہ تھوڑا سا لیپ آف فیتھ ہے. ورنہ یہاں تک تو آپ پہنچ گئے کہ دیر از این آل مائٹی آل پاورفل کریٹر ہو ہیز کریٹڈ آل تھنگز اینڈ دی یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ اینڈ آل آف دیٹ, یہاں تک تو آپ پہنچ جاتے ہو. پھر جو بکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ایکوریٹ, سب سے زیادہ اوتھینٹک, سب سے زیادہ یعنی ان چینجڈ ان آلٹرڈ کون سی ہے, وہاں پہ بھی آپ پہنچ جاتے ہو. پھر اسی طرح سے جب ہم لوگ پروفٹہڈ کی بات کرتے ہیں تو واٹ آر دا کوالٹیز دیٹ میک اے پرسن اے پروفٹ. صحیح. ٹھیک ہے, تو اور کیا وہ کوالٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں یا نہیں تھیں. تو لیٹس ہیو اے ریشنل ڈسکشن آن دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان چیزوں تک آپ پہنچ جاتے ہو نا, اس کے بعد ایز مسلمز وی سے سمعنا و اطعنا وی ہیئر اینڈ وی اوبے. تو اب کوئی کہے کہ جی اب دیکھو ہم تو مان رہے اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا, اللہ کی ذات ہے, اللہ نے کائنات پیدا کر دی, اس اور کیا چاہتے ہیں آپ. مطلب اگر یہ کائنات پیدا نہ ہوئی ہوتی اور ہم کسی اسپیس شپ میں سارے انسانیت موو ہو رہی ہوتی اور اس میں ہمیں ایک بک آتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ایک کائنات پیدا کی جائے گی جہاں پہ جانور بھی ہوں گے, چرند پرند حیوان ہوں گے, تو اسی اسپیس شپ پہ ہم لوگ بحث کر رہے تھے یار یہ کیا چرند پرند حیوان کیا ہوتے ہیں یار, ہم نے تو انسان ہی دیکھے ہیں. تو یہ آپ کی کم عقلی ہے. یو آر سو نائیو کہ یو تھنک دیٹ دا ون ہو کریٹڈ یو اینڈ دیٹ اسپیس شپ از ناٹ پاورفل انف ٹو کریٹ آل آف دیٹ ایز ویل. ٹھیک ہے نا. سو ابھی ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں کہ سورج کیسا ہے, بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے, اللہ کے لیے کون فیکون ہے. تو جب اللہ کو آپ مان جاتے ہو تو اللہ کی ہر بات مانتے ہو. سائنٹسٹ ایسے ایسے سوچے چھوڑتے ہیں وہ کوانٹم میکینکس کے کہ وہ آپ بلیو کر لیتے ہیں, لیکن گاڈ کو آپ جو ہے وہ پھر چیلنج کر رہے ہیں. ایون وہ رچرڈ ڈاکنز ایک جگہ پہ اس کا انٹرویو تھا, تو اس میں اس نے کہا مطلب میں کچھ مان لوں گا, میں یہ مان لوں گا کہ ایلین اسپیشیز نے ہمیں پیدا کیا ہے, بس اللہ کو نہیں ماننا. تو یہ اس کا تکبر ہے, یہ اس کا ایک ڈھیٹ پن آپ کہہ سکتے ہو اس کو, کہ مطلب جو چیزیں ایویڈنسز پروو کر کہتے ہیں میں ملٹیپل یونیورس تھیوری کو بھی مان لوں گا کہ کسی اور یونیورس سے ہمیں ایلینز آ گئے انہوں نے پیدا کر دیا, مطلب اینی تھنگ ایکسیپٹ گاڈ. تو اس کا مطلب ہے آپ کا مسئلہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ نے کیونکہ پرابلم پتہ کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کو مان لیا نا تو اللہ کی ماننی پڑ جائے. صحیح. اور کیونکہ ایلین سے تو کچھ کہا نہیں ہے نا مجھے, ایلین نے تو کوئی مطلب کتاب نہیں بھیجی, تو ایلینز کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کو مان لیا تو آئی نو کہ اللہ کی تو ڈیوائن بک بھی آئی ہوئی ہے, تو پھر مجھے اس کے مطابق دین آئی ہیو ٹو آلٹر مائی سیلف اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آلٹر مائی سیلف. بالکل مجھے اپنی حرکتیں چھوڑنی پڑیں گی. وہ جو شروع میں بھی احمد بھائی نے بات کی کہ a lot of times the reason is کہ دین پہ چلنا آپ کے لائف سٹائل کو کریمپ اپ کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہو میں اگر دین پہ چل پڑا نا تو پھر آپ کے پاس ظاہری بات ہے وہ جو سائیکولوجیکل ایک مسئلے میں پڑ گئے آپ, یا تو پھر آپ صحیح ہو جاؤ یا پھر آپ اپنے آپ کو کوئی فالس جسٹیفیکیشن دے کے ایک تسلی دے دو, لالی پاپ دے دو اپنے آپ کو کہ نہیں ریلیجن ڈزنٹ ایگزسٹ, یو ایکٹ لائک دیٹ آسٹریچ ود دی ہیڈ جو ہے نا ان دی سینڈ اینڈ پریٹینڈ لائک نتھنگ از دیئر. اور جس طرح وہ بچپن میں نا ہم لوگ کبھی بچے آپس میں کھیلتے تھے نا, تو کسی کو اگر کوئی آؤٹ ہو گیا میچ کھیلتے ہوئے یا کسی نے کسی کی جھڑ شروع کر دی ہے تو بچے عام طور پہ کیا کرتے ہیں کانوں میں انگلیاں ڈال کے اللہ 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 شروع کر دیتے ہیں, I don't want to hear it. So literally it's like that. The example of the ex-Muslim or the atheist is that literally they have their fingers in the air and they're like I just don't want to do it because if God forbid you convince me then مجھے آپ کی بات ماننی پڑ جائے گی. تو یہ اچھا میں اس میں علی بھائی ایک ایڈریسنگ پرسن جو کہ اس وقت اپنے فیتھ کے حساب سے ڈاؤٹ میں ہے یا پھر وہ اس نے کسی ایکس مسلم کو سنا ہے, ایک ڈائلیما یہ کریٹ ہوا ہے سائنٹزم یا پھر ان دا ورلڈ ویو آف سائنس کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ دے نیڈ, یا پھر اینی بڈی ہو از فیسنگ دس ڈائلیما دے ہیو ٹو ریئلائز کہ ہر چیز کا ریشنل ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا ریزن دے پائیں. صحیح. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء بھی سمجھاتے ہیں کہ ہر ایک حکم کا ایک مقصد ہے, ایک وزڈم ہے. بالکل ٹھیک. دا فیکٹ دیٹ وی کانٹ ریچ دیٹ وزڈم ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ اللہ, یہ بالکل ایک فلاڈ آرگیومنٹ ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ علی بھائی آپ کی شرٹ کا کلر کیا ہے, آپ بولیں یار میری چائے میں 2 چمچ چینی تھے, ڈزنٹ میک سینس. تو دا فیکٹ کہ میں کسی چیز کی وزڈم تک نہیں پہنچ سکتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس چیز کی وزڈم نہیں ہے. اگین وی نیڈ ٹو ہولسٹکلی ٹرسٹ. اور احمد بھائی نے جو بات کی یہی تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ غیب پہ پہلی چیز سورہ بقرہ کے شروع میں آگے اللہ نے احکام ذکر کیے ہیں, نماز کا ذکر کیا ہے, انفاق کا ذکر کیا ہے, لیکن دا فرسٹ تھنگ اللہ تعالیٰ نے جس پہ بات کو ریٹریٹ کیا ہے وہ غیب پہ علم ہے. اور دیکھیں نا, ایگو سینٹرک اپروچ ہے نا کہ آپ ہر چیز اپنے مطابق دیکھ رہے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں جی کہ یہ لا ہے, یہ ہر کنٹری میں امپلیمنٹ ہو جائے گا, تو نہ میں اس کنٹری میں گیا, نہ میں نے ان لوگوں کی نیچر دیکھی, نہ جغرافی دیکھی, نہ مجھے کوئی سوشولوجی کا علم ہے, تو کیسے میں کہہ سکتا ہوں ہر جگہ اور ان کی چیزیں غلط ہیں. تو ایتھنو سینٹریسزم بھی اس کو کہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ پروزیا بھائی میں چاہتا ہوں کچھ ڈائریکٹ سوال میں آپ سے کروں اگر کوئکلی, اس کے بعد ہم سلوشنس پہ آئیں گے. اس سے پہلے سوری ایک بات ایڈ کر دوں کہ آپ نے کہا نا کہ پریکٹیکلٹی, احمد بھائی آپ نے بھی بات کی کہ بھئی واٹس یور آلٹرنیٹیو, اور پرابلم سالونگ اپروچ سے ہم جائیں تو ایلیکس ٹیٹ ایک آج کل بڑا وہ مشہور ہو رہا ہے, اللہ کرے ہدایت بھی, اسلام بھی وہ قبول کر لے. ابھی ریسنٹلی ان کا دین شو پہ بھی آیا ایلیکس ٹیٹ, اس نے کہا کہ مجھے اسلام بڑا پسند ہے. تو وہ ایک بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اف آئی ہیڈ ٹو بیٹ آن اے ریلیجن ان اپ کمنگ فیوچر, جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ہم بیٹ کرتے ہیں, تو اس نے کہا آئی ول بیٹ آن اسلام, بیکاز اس کے بعد ہر چیز اٹ فکسز ایوری تھنگ. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اٹ فکسز ایوری تھنگ. تو یہ ہے اپروچ. تو ضیاء بھائی ایک سوال مجھے آیا پچھلے دنوں, سسٹر کا سوال تھا کہ ریپ کیوں ہوتے ہیں اور کیوں گاڈ جو ہے, گاڈ از سو مرسیفل, وائی ہی الاؤز سم ون ٹو بی ریپڈ. تو شی سیڈ کہ یہ میں کمپریہینڈ نہیں کر سکتی. صحیح. لیکن بھائی یہ اس کو نارملی پرابلم آف ایول کہتے ہیں, کہ سوال بڑا پرانا سوال ہے کہ دنیا میں ایول کیوں ہوتا ہے, کوئی بھی ایول کیوں ہوتا ہے, کیونکہ آرگیومنٹ گوز لائک دس کہ اف گاڈ از آل پاورفل اینڈ ہی از آل مرسیفل, تو ہاؤ از این آل پاورفل اینڈ آل مرسیفل بینگ الاؤنگ فار بیڈ تھنگس ٹو ہیپن. صحیح. یعنی یا تو پھر کہتے ہیں یا تو آپ کو وہ آل پاورفل نہیں ہے اور یا پھر آپ کو وہ مرسیفل نہیں ہے, تو پک ون. تو اگر آپ کہیں گے کہ جی وہ آل پاورفل نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے نا خدا نہیں ہوگا, اور اگر آپ کہتے ہو وہ مرسیفل نہیں ہے تو پھر کہیں گے آپ کو تو بڑا ظالم خدا ہے. تو اب آپ اس کو کیسے یعنی ڈیل کریں گے؟ تو اصل میں ہمارا جو ایز مسلم جو ہمارا ورلڈ ویو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ٹیسٹ کے طور پہ پیدا کی ہے. سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وی ہیو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ یو. سو وی انڈرسٹینڈ ایز مسلمس دیٹ دس ورلڈ از ناٹ جنہ. اس دنیا میں اچھے کام بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے, ہمیں پتہ ہے یہ بات. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تمہارے اندر لاس آف لائف بھی ہوگا, لاس آف پراپرٹی ہوگا, لاس آف ویلتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہوگا. یا تو ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا کہ نہیں ہوگا اور جنت الفردوس ہے, یہ یہاں پہ بھی جنت ہے ادھر بھی جنت ہے, عیاشیاں کرو. تو یہ تو کہا ہی نہیں کبھی. تو ہمارا تو یہ ورلڈ ویو ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بات نہ مانتے ہوں کہ جی یہاں پہ ایول نہیں ہوگا. تو فرسٹ آف آل وی ایکسیپٹڈ وی آر ناٹ لائک, اینڈ آلسو دس از موسٹلی اے پرابلم کمنگ فرام دا کرسچن کیمپ, کیونکہ وہاں پہ وہ کہتے تھے گاڈ از لو اینڈ گاڈ از یو نو دس. تو ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسٹ بھی ہے, اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے تمام ایٹریبیوٹس ہم لوگ ان ساروں پر ایمان لاتے ہیں. تو ہمارا یہ والا ورلڈ ویو نہیں ہے جو ان کا, اس لیے ہمیں اتنا بڑا پرابلم یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ, اگر آپ ویسے فرام اے سوشل پرسپیکٹو دیکھیں کہ جب بھی لائف میں کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا وٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. سو آپ کے ساتھ ایک پرابلم ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ پرابلم آپ کے کتنے فائدے کا تھا یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. اس ٹائم پہ آپ بڑے کرائسس سے گزرے. تو آئی ایم شیور ہم سارے کہیں نہ کہیں اپنی لائف کے پرابلمس یاد کر سکتے ہیں, اور پھر اب ناؤ ان ہائنڈ سائڈ یو کین سی کہ اس پرابلم سے آپ کو فائدہ کیا ہوا. میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں. مجھے بچپن میں اسٹیمرنگ کا پرابلم تھا. سو فار 10 years آئی اسٹیمرڈ اینڈ آئی اسٹرڈ اینڈ مجھے کلاس روم کے اندر میرا مذاق اڑتا تھا. کلاس نرسری سے لے کے کلاس 10 تک I couldn't get a sentence out of my mouth. Not because I couldn't speak. I could read, لیکن میرا جو انگلش کا پیریڈ تھا نا وہ ورسٹ ہوتا تھا. I hated my English teacher. کیونکہ وہ کیا کرتی تھی کہ بیکاز ہم لوگ نا اصل میں اب میں آگے بیٹھا ہوں نا تو یو اسٹینڈ اپ اسٹارٹ ریڈنگ. اب ان کا کام تھا کہ وہ بچوں کو پڑھائی پہ لگا کے وہ خود پتہ نہیں اخبار پڑھتی تھی یا ریڈر ڈائجسٹ پڑھتی تھیں یا واللہ عالم. تو وہ کہتے اسٹارٹ ریڈنگ. اب ناؤ میں پڑھ رہا ہوں اور پہلا ورڈ لکھا ہوا ہے دا, ٹھیک ہے, اب مجھ سے دا ہی نہیں پڑھا جا رہا اور میں دا پہ پھنسا ہوا ہوں. 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ 50ویں سیکنڈ میں جا کے نا کلاس کے اندر اب وہ ہنسی مذاق شروع ہو گیا یار. اچھا تو آئی وڈ 2 کیمپس بن جاتے تھے, ایک وہ جو کہ فیور کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو ہیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ہیٹرز گونا ہیٹ. سو آئی ہیڈ سم پیپل ہو ور آلویز لائک کرٹیسائزنگ اور فلانے ڈمکانے یہ وہ. تو باقی کہتے یار کوئی بات نہیں یار, اٹس اوکے یار, بیٹھ جاؤ, کوئی بات نہیں یار, اٹس اوکے اوکے. اب تب تک میں ذلیل ہو چکا ہوتا تھا اور تب ٹیچر کو جا کے 55 سیکنڈ پہ سمجھ آتی تھی کہ معاملہ کیا ہو گیا. اوکے یو سٹ ڈاؤن نیکسٹ. اچھا آئی واز سچ اے فارگیٹیبل کیریکٹر کہ ایون اف آئی واز چینج مائی سیٹ دا نیکسٹ ڈے, میں کہتا یار ادھر سے اٹھاتی ہیں, میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں جا کے.
اس دن ٹیچر نے کہا نا یہاں سے شروع کریں گے آج. اچھا میں کبھی پیچھے بیٹھ جاؤں کہتی ادھر سے شروع کریں گے. میں کہتا تھا یا اللہ یا اس کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. تو یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرے لیے نا گروئنگ اپ اٹ واز ٹف اینڈ یو نو آئی ہیڈ دس ٹائپ انڈر ڈیپ انر ایک ریزنٹمنٹ سی بن رہی تھی کہ وائی می میں نے کسی کا کیا بگاڑا. آئی ایم جسٹ اے کڈ. ٹھیک ہے میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا. اینڈ ناؤ آئی ہیو اے ٹائپ آف ڈسیبلٹی فار وچ آئی ایم ماکڈ. اینڈ دا پرابلم آلسو واز کیونکہ میرے فادر آرمی میں تھے. وی کیپٹ موونگ فرام پلیس ٹو پلیس. ٹھیک ہے نا. تو جب مشکلوں سے جا کے میں ایک اسکول میں سیٹ ہوتا تھا پورے سال کی, اس کے بعد نا کیونکہ آفٹر اے وائل یو آر ناٹ اے ناول آئٹم اینی مور بیکاز لوگوں نے اب جتنا مذاق لگانا تھا کر لیا, سال ہو گیا بس ٹھیک ہے چھوڑ دو جان چھوڑ دو اس کی. وی موو اسکولس, وی گو ٹو اے نیو اسکول اینڈ ناؤ دا ہول تھنگ اسٹارٹس اوور اگین. سو آئی تھاٹ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کوئی ایشو چل رہا ہے. اینی وے کلاس 10th میں آ کے میرے فزکس کے سر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے جہاں پہ بھی وہ ہیں اور ان کا بہت اجر دے. انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھا کریں. I have no idea what you're talking about. He said, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. He wrote it on a piece of paper and gave it to me. And he said, صبح شام یہ دعا پڑھا کرو. And that empowered me because he said کہ you know موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ پرابلم تھا جو آپ کو ہے. تو اب آپ کہیں 10 سال. اچھا اس کے بعد نا جب میں اپنا او لیولز میں نے کمپلیٹ کیا اور پھر جب میں باہر آؤں I got my speech back. All of it. اینڈ اس کے بعد سے میں نے اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان کو کہا کہ یار جہاں پہ بھی کوئی ڈبیٹ کمپٹیشن, ڈیکلیمیشن, شو ہوسٹ کرنا ہے, ڈرامہ, پوئٹری ریسائٹل, میرا نام آپ نے پہلے لکھوانا ہے, بتانا مجھے بعد میں. اور میں تب سے بولنا شروع ہوں اینڈ ہیونٹ شٹ اپ سنس. ٹھیک ہے. تو اب مجھے کوئی پوچھے یار وہ جو تمہارا 10 سال اذیت میں تم نے گزارے اینڈ اٹ واز پینفل, اٹ واز ویری ایموشنلی بہت اسٹریسفل تھا. میں کہتا ہوں اٹ واز اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یو نو وائی؟ بیکاز وہ جو 10 سال تھے نا انہوں نے میری چمڑی اتنی سخت کر دی ہے کہ ناؤ ان دا فیلڈ آف دعویٰ یو نو یو ایکچولی گیٹ اے فیئر شیئر آف ہیٹرز ایز ویل. سو آئی نو اے لاٹ آف پیپل اپریشیٹ یو بٹ دین یو گیٹ یور ہیٹرز ایز ویل. تو میری چمڑی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ اٹ ڈزنٹ فیز می ایٹ آل, لائک ایٹ آل. لٹرلی میں آپ کو کبھی اپنے انسٹاگرام کے اوپر میسیج دکھاؤں گا, کبھی کبھار ہیٹرز کے آتے ہیں تو انہوں نے نا گالیاں نکالی ہوتی ہیں, باقاعدہ گالیاں نکالی ہوتی ہیں. اینڈ سم ٹائمز آئی شو دیم ٹو مائی وائف کہ یو نو دس از ٹو ہمبل می. ٹھیک ہے. تو میں دکھاتا ہوں کہ اتنی گندی گالیاں کیوں دے رہے ہیں, کیا کروں میں. بٹ لٹرلی آئی ڈو اٹ ود اے اسمائل آن مائی فیس. مجھے بالکل رائی برابر فرق نہیں پڑتا. اینڈ آئی تھنک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہز اون ڈیوائن وزڈم واز پریپیئرنگ می فار سم تھنگ فار بگر. سو میں نے کوئی چھوٹی سی مثال دی ہے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سم ٹائمز لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے بہت بری ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر جائیں تو اس میں خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار دیکھو یہ صومالیہ میں بچے بھوکے مر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مرنے دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ انٹروین ہی نہیں کر رہا. تو دیکھو WHO کی رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں وی ہیو 3 times the food on this planet required to feed planet Earth. 3 گنا خوراک ہے یہاں پہ, جو گندم ہے, جو میٹ ہے, جو ڈیری ہے, جو پولٹری ہے, یہ سارا ملا ملو کے آپ دیکھیں فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں. وی ہیو 3 times the food source than this planet. تو اب سوال ہم اللہ سے نہیں کریں گے, اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہیں میں نے خوراک تو پوری دی تھی, پھر تم بتاؤ کہ یہاں پہ تمہارے پلانٹ پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بھوک سے مر رہے تھے اور کچھ ایسے تھے جو کھا کے مر رہے تھے. بالکل صحیح. آپ دیکھو امریکہ کے اندر, دبئی کے اندر, مختلف پارٹس میں اوبیسٹی سچ اے ہیوج پرابلم. وہاں پہ لوگ ہر چیز کو نا اپ سائز اور سپر سائز کرا رہے ہوتے ہیں. دے آر لٹرلی, آپ 14 سال کے بچوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہا ہے. یہ کب ہوا ہے کبھی انسانی تاریخ میں؟ تو وی ہیو ناؤ, یعنی کچھ بچے ہیں جو کھا کے مر رہے ہیں اینڈ اٹس اے ہیوج پرابلم بائی دا وے. اور دوسری طرف بیچارے میل نیوٹریشن ہے. تو اللہ سوال ہم سے کرے گا, ہم اللہ سے سوال نہیں کریں گے. اینڈ فائنلی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فری ول دیا نا. تو آپ نے کہا ریپ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو بہن نے سوال کیا, میں کہتا ہوں چلیں آپ کا ورلڈ ویو نافذ کر دیتے ہیں, یہ جو ابھی احمد بھائی بھی کہتے ہیں نا, چلیں آپ کا ورلڈ ویو نافذ کر دیتے ہیں کہ ریپسٹ جو ہے وہ جیسے ہی اس کو ریپ کا خیال آئے اللہ تعالیٰ اس کو جلا کے راکھ کر دے. وی وڈ آل ڈائی. بالکل صحیح. وی وڈ آل ڈائی. بیکاز ابھی آپ کو مطلب میں احمد بھائی کا نا گریبان پکڑنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور میں مشکل سے بس کافی پکڑا ہے میں نے, کیونکہ اللہ نے مجھے روک دیا. تو میں ان کو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میں منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے, اللہ نے مجھے روک دیا کیونکہ دیر از نو ایول ہیپننگ ایٹ آل. پھر تو بڑے سوال ریز ہوں گے نا کہ چور جو ہے اس کا ہاتھ کیوں نہیں فالج کیوں نہیں ہو جاتا. ہاں. پھر فلانا بندہ جو برائی چگلی کرنے لگا اس کی زبان کیوں نہیں کٹ جاتی. پھر آپ کی فری ول چلی جائے گی. میں آپ کو بتا دوں, پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سارے فرشتے بن جائیں گے. مطلب بیسکلی اینڈ دی پرپس فنش, دی کرکس از کہ پھر وی ول آل بی اینجلز بیکاز دیر از نو بیڈ اسپیچ, دیر از نو فاؤل ایکشن, دیر از نتھنگ ہیپننگ. تو دین وی آر اینجلز بیسکلی. پھر تو ملائکہ ہیں نا سارے. ہم تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. ہم تو کوئی نہ کوئی برائی کر رہا ہے, نہ جھوٹ بول رہا ہے, نہ چگلی کر رہا ہے, نہ ریپ کر رہا ہے, نہ
کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آزمائش میں ڈالا ہے ہمیں. یہ ایک آزمائش ہے, ایک ابتلا ہے دیکھنے کے لیے کہ who is actually worthy of paradise. And the right question in this state is کہ what am I doing to change this situation, اور اللہ نے وہ آپ کو میکانزم دیا ہے to take the right action. You can seek help from Allah, you can go to the Quran, see کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں ایسے ایکشنز نہ ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے عمران خان صاحب, ان کی امی کو کینسر ہوا. صحیح, ٹھیک ہے, اللہ نے کیوں نہیں انٹروین کیا؟ ٹھیک ہے, اب میں آپ ایک مثال سے بتا رہا ہوں. اب وہ شی ڈائڈ آف کینسر اینڈ اٹس اے ویری پینفل ڈیتھ فار اینی بڈی. اللہ تعالیٰ سب کو ہی شفائے کامل عاجل عطا فرمائے جو لوگ بھی اس چیز سے سفر کر رہے ہیں, بٹ اٹس اے ویری پینفل ایکسپیرینس. سو شی کوڈ ہیو ڈائڈ ان ہر سلیپ, اٹ کوڈ بی نو کینسر, نو نتھنگ, بٹ واٹ ہیپنڈ. ٹھیک ہے, کسی کی بھی ماں کا اس طرح انتقال ہوئی, کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے, تو اٹس اے ویری سیڈ نیوز. بٹ واٹ ہیپنڈ, ہی لیفٹ کرکٹ اینڈ ہی فوکسڈ آن دا کینسر ہاسپٹل, اینڈ سو اس سے پھر ہزاروں لاکھوں ماؤں کی جانیں بچی ہیں. تو ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے بندے کیا کریں گے. بہت سے لوگ ہیں وہ ان جسٹس کو دیکھتے ہیں, وہ کوئی این جی او بنا لیتے ہیں ٹو ٹیک کیئر آف دیز پیپل. کچھ لوگ دیکھتے ہیں فلاں ہو رہا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار آئی ڈونٹ فرینکلی کیئر اباؤٹ دس. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار میں تو نیوٹرل ہوں, فرینکلی کیئر, مرے جیے میری جو نا میری بلا سے جو مرضی ہو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, میں کچھ فنڈ ریز کرتا ہوں, ان کے لیے کچھ جو نا کام کرتا ہوں. ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ کیوں بنی تھی؟ وائی یوتھ کلب. آئی مین کبھی سوچے تو صحیح نا. ہمیں معاشرے کے اندر ایک ایول نظر آ رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بیچارے بچے جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. اب ہم کہیں اللہ تعالیٰ کیوں ان کو ڈی ٹریک کر رہا ہے, کیوں وہ ہو رہے ہیں سر؟ تو ہم لوگوں نے کہا بھائی چلو ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, ہم تو کم از کم نہ کریں نا, ہم کچھ اس کے لیے ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. سو پوری ایک ادارہ بن گیا, اور ماشاء اللہ 3 شہروں میں, اور اب انٹرنیشنلی بھی موو کر رہے ہیں. وی آر ڈوئنگ دس وائی بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو سیو پیپل. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر اللہ جو ہے ٹھیک ہے آپ نے کام کیا لیکن اللہ کا ہے, تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ وی ہیو سین اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا ہیلپ آف اللہ تعالیٰ. ہم نے صرف ایک ایکشن لیا الحمدللہ, اس کے بعد جو برکت ہے, جو گروتھ ہے, اور کیا کیا ہم نے دیکھا اس پورے کام میں. سو ماشاء اللہ ویری ویل آنسرڈ. احمد بھائی میں تھوڑا سا اس میں نا ایڈ کرنا چاہوں گا یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ مالک یوم الدین ہے. صحیح, اس جہان کا اللہ تعالیٰ نے نا اپنے اوپر ذمہ لیا کہ انصاف میں قائم کروں گا. اس جہان میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان تو انصاف کر, تو نے انصاف قائم کرنا ہے, میں تجھے پھر جج کروں گا اس جہان میں. تو اس جہان میں اگر کوئی غلطی ہوگی نا, اس جہان میں کوئی انجسٹس ہوگا, پھر انسان کمپلین کر سکتا ہے اللہ سے. ابھی تو انسان اپنے آپ بھی ملامت کرے نا, اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کس کو دی ہے؟ آپ کو اور مجھے دی ہے. خلیفہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا, ذمہ دار تو اب ذمہ داری ہماری ہے. اب ہم نے یہ چیز چلانی ہے. اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تجھے جب میں نے اختیار دے کے بھیجا تھا تو کیا کر رہا تھا. جب دیکھیں جب کوئی زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کوئی آفت آتی ہے, تو ایک جس پہ آئی ہے وہ تو آئی, اس پہ تو آزمائش ہے ہی ہے. لیکن کیا میرے آپ پہ آزمائش نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے جو لوگ تھے تیرے ارد گرد وہ مر رہے تھے, تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو وہاں پہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ لگا ہوا تھا, حالانکہ تیرے سامنے لوگ مر رہے تھے. What were you doing over there? تیرے پاس اختیار تھا, تو نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ صحیح بات. تو یہ کاپ آؤٹ ہے. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کیوں نہیں, بھائی اللہ نے تجھے اختیار دیا ہوا, ذمہ داری تمہاری ہے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ذمہ داری ہماری ہے, پھر بھی اللہ نے دیکھیں قوموں کو تباہ بھی کیا, آپ کے لیے میکانزم بھی بھیجا, آپ کو گائیڈنس کے ذریعے بھی بتا دیے. تو اللہ میرے تو نزدیک اللہ از فلی انوالوڈ. دوسری بات علی بھائی پتہ یہ کہ نا جیسے انہوں نے مثالیں دی نا, انہوں نے جو مثالیں دی اس میں تو ہمیں پتہ لگ گیا خیر جو ایک شر تھا اس کی وجہ سے ایک خیر ظاہر ہو گیا. کبھی کبھار ہو سکتا ہے وہ جو آپ کو ہے خیر اس دنیا میں نظر ہی نہ آئے. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے, جیسے سیریا کے اندر ایک عورت ہے, اس کے اوپر بم گرتا ہے تو اس کے 4 بچے جو ہیں نا وہ شہید ہو جاتے ہیں. اب ظاہر اس کو جو تکلیف ہوگی وہ ہم بھی جب دیکھیں گے ہمارا بھی دل کٹے گا, ہماری بھی اندر ایک ایمپتھی نکلے گی اور ہم سوچیں گے یار یہ کیوں, کیا اس کا پرپز ہے. لیکن آپ اور میں صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پتہ ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے جنت کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا ہے اس مشکل کے عوض. اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے اس وقت, اور وہ عورت اس وقت کہہ رہی ہے کہ اگر میرے 10 بھی بچے ہوتے نا میں ان کو قربان کر دیتی ادھر. تو میرا جو ورلڈ ویو ہے, اسلام جو مجھے ورلڈ ویو دیتا ہے, مجھے پرابلم ویو سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ ان کا تو یہ تو پرابلم نہیں سالو کر سکے نا, ان کے لیے تو پرابلم ویو ہے ہی نا. ہمارا ورلڈ ویو اس پرابلم کو سالو کرتا ہے. دوسری بات میں کوئی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لیپ آف فیتھ والی بات کی تھی, کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کاپ آؤٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, لیپ آف فیتھ یہ معاملہ کاپ آؤٹ نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا لاجیکل, ریشنل اور ریزنیبل پروفس دیتا ہے اپنے حقانیت کے لیے ایز اپوز ٹو ایوری ادر آئیڈیالوجی. بالکل ٹھیک. اینڈ اس کے اندر پھر لیپ آف فیتھ اس کی بھی ایک حکمت ہے, اور وہ حکمت ضیاء بھائی نے مینشن کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے وَهُوَ بِالْغَيْبِ, یا جب وائلسٹ اللہ از ان دی انسین. ورنہ وہ آزمائش ہی نہ ہوتی, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کر دیتا خود ہی.
ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا دیتا سب کو. تو وہ لیپ آف فیتھ آزمائے, وہ ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ ہے. تو جو لوگ اسلام کے لیے ایسے پروف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے اللہ آ کے اپنا دیدار کرا دے, تو ان کو وہ کبھی بھی نہیں ملے گا. دیر از اے لیپ آف فیتھ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک, اینڈ اسلام گیوز یو دا شارٹیسٹ لیپ آف فیتھ. اور ایک بس آخری بات میں آپ سے کروں گا جو ذیشان بھائی نے کی تھا اس کے معاملے میں, کہ کبھی کبھار نا کچھ چیزوں کی حکمت جو ہے ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی یا اس وقت پتہ نہیں لگتی. میں نے جس لڑکے کا ذکر کیا تھا نا جو شارٹس پہن کے آیا تھا, اس کا ایک سوال تھا. اس نے ایک سوال میں یہ کہا تھا کہ وائی از معاذ اللہ سو ایگوٹسٹیکل کہ اللہ گیٹس اینگری وین سم ون ایلس از ورشپڈ. ٹھیک ہے, اس کا یہ سوال تھا. اچھا, اس کو میں نے جو جواب دیا نا, اٹ ریئلی کلکڈ ود ہم. اور یہ جواب جو ہے نا یہ ہم زیادہ انہیں کو دے سکتے ہیں جو اس قسم کا ایک اعتراض اٹھا رہے ہوں. سو فار ایگزامپل, ایک تو ہمارا جواب ہے فرام اللہ پرسپیکٹو کہ اللہ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ یہ اٹ ڈزنٹ بفٹ کہ کسی اور کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے, فرام اللہ پرسپیکٹو دس از ٹرو that you're giving, Allah is the one who gives you life, Allah is the one who gives you health, gives you everything, and then you venerate and you worship someone else. تو یہ تو بالکل جو ہے نا کرمنل ہے. اور شرک جو ہے, دیکھیں شرک کا تبھی آپ اور میں اس کی ویراسٹی, اس کی جو کیا کہیں گے, اس کی ایول کو تبھی ہم اپریشیٹ کر سکیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اپریشیٹ کر سکیں گے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ وی کین نیور اپریشیٹ دا گریٹنس آف اللہ. سو دیٹس وائی سم ٹائمز وی کین نیور اپریشیٹ مے بی دا گریٹنس آف شرک, ہاؤ ایول اٹ از. لیکن میں نا ایک اور پیراڈائم کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پرسپیکٹو ہاؤ ڈز شرک اور ہاؤ ڈز توحید بینیفٹ اس اینڈ شرک ہارم اس ایز ہیومن بینگس. تو وہ میں نے فار ایگزامپل نا اس میں میں ایک ایگزامپل دی کہ دیکھیں جو بھی انسان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر جو بچہ ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کا جو انوائرمنٹ ہے, اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کو فرق جگہ پہ لے جاتے ہیں, شرک کی طرف لے جاتے ہیں, غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. واٹ دیٹ ٹیلز اس کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا, اور یہ فطرت کے اندر ایک افینٹی ہے ٹو کنیکٹ ود دا ڈیوائن. اس فطرت کے اندر ایک افینٹی ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں. وہ خدا کو کوئی غلط تصور بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو آج سائیکالوجسٹ اور سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ men are hardwired, یعنی mankind is hardwired to believe in God. That can be any concept of God. So یہ فطرت کو نا ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے. It is very easy to exploit فطرت. آپ دیکھیں گے کہ throughout time human beings have been susceptible to superstitious beliefs. سپرسٹیشن کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے سپرسٹیشن اور شرک میں بہت کم فرق ہے. سپرسٹیشن کے اندر بڑا شرک ہوتا ہے. میں نے مثال دی, اب میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کے آتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان سے جب پوچھو گے کہ ان کو کس نے تخلیق کیا, تو کہیں گے اللہ, سیقولون اللہ, کہ اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لڑتے کیوں تھے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شرک جو ہے وہ کاروبار ہے. کیونکہ ان کو اپنے بتوں سے اتنی محبت نہیں تھی, ان کو کاروبار سے محبت تھی. مکہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا, شرک پوری قومیں آتی تھی, اس سے کاروبار ایکسپلوئٹ کیا جاتا تھا شرک کے ذریعے. علی بھائی, ہمارے جو دنیا کا نظام ہے نا, اس میں جو کنٹریز جن کا سب سے زیادہ گولڈ ریزرو ہے نا, وہ سب سے زیادہ اکنامکلی, آپ سمجھیں ایک زمانے میں تو خیر اکنامکلی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی تھی. سب سے بڑا گولڈ ریزرو اس وقت نا امریکہ کا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, امریکہ کا سب سے بڑا گولڈ ریزرو ہے. نمبر 2 پہ آئی تھنک جرمنی ہے. اچھا, ڈو یو نو ہاؤ مچ گولڈ از ان انڈین ٹیمپلز؟ انآفیشیل, ڈکلیئرڈ نہیں. ایک تو انڈیا کا اسٹیٹ گولڈ ریزرو ہے نا, ایک انڈیا کے ٹیمپلز کے اندر گولڈ ہے. اٹ از سیکنڈ ٹو دا یو ایس. اٹ از سیکنڈ ٹو دا یو ایس. مجھے بتائیں یہ کس کا پیسہ ہے اور یہ پہنچا یہاں پہ کیسے ہے؟ شرک کی وجہ سے. شرک میس ایکسپلوئٹیشن کرتا ہے, بالکل میس ایکسپلوئٹیشن کرتا ہے شرک. انہوں نے یہ کسی غریب لوگوں کے پیسے تھے, کسی کو بچہ چاہیے تھا, اس نے اپنے جی ایئر رنگز اتار کے دے دی, عورت نے گولڈ دیا, اپنا پیسہ دیا, ڈائمنڈز دیے, روبیز دیے, بھرا ہوا یہ چیز. آپ باقی ساؤتھ امریکن کلچر دیکھ لیں, چائلڈ سیکریفائسز کر رہے ہیں. یعنی شرک سوسائٹی کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے, شرک کے ذریعے جتنے لوگ کنٹرول کیے جاتے ہیں, اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ. تو ہم ایک ہمارے پرسپیکٹو سے بھی سوچ سکتے, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹس اباؤٹ اس ایز ویل. ہر اللہ تعالیٰ کا ہر جو حکم ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. ہمیں شاید وہ ایک دم پتہ نہ لگے, لیکن انسان غور کرتا ہے اور سوچتا ہے تو پھر پتہ بھی لگتا ہے اس کو. اور کچھ ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ لگے گا اور ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. جو آپ نے ضیاء بھائی, ذیشان نے جس طرح دا وے یو آنسرڈ, اگر ان پرنسپلس کو ہی ہم پکڑ لینا جس طرح آپ نے بیان کیا, تو آئی تھنک کہ ہر سوال کا آنسر ان پرنسپلس کے تھرو بندہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. آپ کچھ ایڈ اس سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنی ایک سٹوری پرسنل, ہر ایک کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں. پرابلم آف ایول میرا اپنی ایک پرسنل سٹوری سے سالو ہوا, وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا.
میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, کچھ عرصہ ان کو ہارٹ کی بیماری ہوئی تو ان کو لینے چھوڑنے میں جایا کرتا تھا. تو باہر پیشنٹس کے ساتھ میں بیٹھ کے ویٹنگ ایریا میں ابو کا ویٹ کر رہا تھا. اب ابو کا اندر روم ہے, باہر ڈسپینسرز وغیرہ بیٹھتے ہیں, اور جو انجیکشنز وغیرہ لگانے ہوتے ہیں وہ ڈسپینسر ہی لگاتے ہیں. تو ماشاء اللہ ابو کے جو ڈسپینسر ہیں, ہی از اے بگ گائے ود اے بگ بلٹ, بہت بڑی داڑھی اور مونچھیں ہیں ان کی, اور جب وہ انجیکشن لگانے لگتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک بہت بڑی اسمائل آ جاتی ہے. تو اب سین میں نے یہ دیکھا, میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک ینگ لڑکا آتا ہے ود ہز چائلڈ, آئی تھنک جسٹ اے ایئر اولڈ چائلڈ, اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور وہ بچہ رو رہا ہے, بلبل آ رہا ہے, پتہ نہیں اس کو درد تھی. والد, میں سین دیکھ رہا ہوں کہ والد بے رحم بچے کا پاجامہ نیچے کرتا ہے, ڈسپینسر آ کے اتنی بڑی سرنج ہنس کے جو ہے بچے کو انجیکٹ کرتا ہے, اور والد بھی ہنس رہا ہے, ڈسپینسر بھی ہنس رہا ہے, بچہ بلا رہا ہے درد سے. واٹ از ہیپننگ؟ پرابلم آف ایول سالوڈ. سمجھنے اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن میں بات ڈال دی کہ دیکھیں اپیرنٹلی بچے کے ورلڈ ویو میں یہ کیسا ظلم ہے. باپ محبت کرنے والا گود میں اٹھا کے وہی میرا پاجامہ نیچے کر رہا ہے کہ مجھے انجیکشن لگے, اور وہ انجیکشن لگانے والا ہنس رہا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ فار دا چائلڈ واز دا گریٹر گڈ, اینڈ دیٹ سالوز دا پرابلم. ایکسیلنٹ. میں چاہوں گا آپ تھوڑا جسٹ وائنڈ اپ بھی کریں, سولوشنس کی اگر بات کریں. زیادہ اسٹارٹنگ ود یو, ایک بچہ کیا کرے جس کو ڈاؤٹس آ رہے ہیں؟ از اٹ ریکمینڈیڈ کہ وہ ایتھیسٹ کے پیجز جوائن کر لے, وہ فیس بک پہ وداؤٹ نالج دعویٰ شروع کر دے؟ پھر جو ایکس مسلمز ہیں ان کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ جو کسی وجہ سے ریبیلیس ہو کے, ایموشنل ریزنس کی وجہ سے, کیسے بندہ اپنے آپ کو بچائے؟ سولوشنس کی اگر میں بات کروں, وٹ ٹو ڈو, ہاؤ کین دے اسٹرینتھن دیئر فیتھ, ہاؤ کین دے ریگین دیئر فیتھ, ہاؤ کین دے کم بیک, وغیرہ وغیرہ. صحیح. علی بھائی, ایک چیز جو میں کہوں گا یہاں پہ وہ یہ کہ جب ہم لوگوں نے بات کی نا کہ لرننگ ٹو ٹرسٹ دا وزڈم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز مسلمز, میں اب سب سے پہلے تو ان مسلمان بچیوں سے بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے فیتھ کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں. تو جس طرح سارے بھائیوں نے بات کی کہ دیکھو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وی ہیو ٹو گیو تھنگس ٹائم. میرے اپنے ٹیچرز بھی جن سے میں نے دین سیکھا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا کچھ چیزیں نا آپ کو 40 کے بعد سمجھ میں آئیں گی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, نیچرلی سی بات ہے, کچھ چیزیں آپ کو 10 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ آپ کو 20 کی ایج کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ آپ کو ایکسپیرینس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ نا اس سے پہلے آ نہیں سکتی. لائک فار ایگزامپل بیفور پیوبرٹی دیر آر سم تھنگس یو ول نیور انڈرسٹینڈ, بیفور میرج دیر آر سم تھنگس یو ول نیور انڈرسٹینڈ. لائک وائز انبیاء جو ہیں وہ 40 سال کی ایج پہ بنے, تو 40 سال بھی ایک, اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. کچھ چیزیں نا آپ کو 40, کیونکہ نا تب تک آپ کا لیول آف میچورٹی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو ناؤ آئی ایم بگننگ ٹو گیٹ اے ٹیسٹ آف وائی دیز تھنگز آر ہیپننگ دس وے. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, سو یو ہیو ٹو گیو تھنگس ٹائم, دیٹس فرسٹ تھنگ. دوسری بات میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی جو ابھی بات آپ لوگوں نے بھی کی, وہ یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ کیا ایز ہیومن بینگز نو یور پلیس ان دس ورلڈ. آپ کے پاس آئی سائٹ ہے, ہم سب کے پاس آئی سائٹ ہے, ہم سب کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے نا. میں آپ کو پوچھوں کہ جی اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے ابھی, تو ہم کہتے ہیں واللہ عالم, ہمیں تو نہیں پتا کیا ہو, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. آئی سائٹ ہے, ہم سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم سب کی سماعت بھی ہے, ہم سن سکتے ہیں, لیکن یہ 7 والی بلڈنگ میں کیا چل رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا. ہماری سماعت کی ہم نہیں سن سکتے, سماعت کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ ہم کپ اٹھا سکتے ہیں, چیزیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں. باہر ایک ٹرک کھڑا ہے, اس کو جا کے اٹھا لیں, صحیح نہیں اٹھا سکتے بھائی, ہماری اسٹرینتھ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا, عقل کی بھی لمیٹیشنز ہیں. صحیح. So don't think that you can understand the complexities of this universe and you can understand why things are happening in the grand scheme of things. ہر چیز وہ ایک بٹرفلائی افیکٹ ہوتا ہے نا, ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو you cannot understand the way in which things are going to play out. You cannot understand that. آپ کوئی خدا نہیں ہو, اللہ ہی اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ ہی صرف اللہ ہے. ورنہ دیکھیں آپ لوگ, آج ہم لوگ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب زندگی کے کون سے موڑ تھے جو میں یہاں لے آئے, سوچ سکتے ہیں آپ. میں اسلام آباد سے ہوں, آپ جو ہیں وہ انگلینڈ سے اٹھ کے آئے ہیں, ہم نے امپورٹ کروائے ہیں خاص طور پہ, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ یہاں سے, تو یعنی علی بھائی فیصل آباد کے اوریجنلی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی امپورٹ ہوئے, تو اب یہ بھی لاہور کے بن گئے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں سے آج ہم اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی حکمتیں تھیں, اللہ نے کس طرح سے پلان آؤٹ کیا, کیا ہوا, کس طرح ہوا. سو وی کینٹ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وزڈمس کو نہیں سمجھ سکتے, بس یہ سمجھ جاؤ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. لرن ٹو ٹرسٹ دیٹ اللہ از دا موسٹ نالجبل اینڈ ہی از دا موسٹ وائز اینڈ دا موسٹ انٹیلیجنٹ. تو کلاس کے اندر 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو نالجبل بہت ہوتا ہے لیکن
اس کو وہ نالج اپلائی کرنا نہیں آتا, انٹیلیجنٹ اتنا نہیں ہوتا. کلاس میں وہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ کچھ رٹو طوطے ہوتے تھے, وہ چیزیں کو نا رٹ لیتے تھے, نالجبل بڑے تھے, نالج بیس بہت ہے, لیکن اب اپلائی کرنا نہیں آ رہا. آپ ان کو ایک ریئل ورلڈ سینیریو میں ڈال دو, وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے, اور ان کو اگر آپ سوال آؤٹ آف کورس دے دو تو وہ اس میں بھی جو ہے نا گھبراتے تھے کہ سر وہ ویلیو آپ نے دوسری ڈالی, وہ اس ویلیو کے ساتھ جواب مجھے آتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یو ہیو دوز بیک بینچر ٹائپس, ٹھیک ہے, جو انٹیلیجنٹ بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے پڑھاکو نہیں ہوتے یا اتنے وہ زیادہ چیزوں کو یاد نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کلاس پارٹیسپیشن میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور ٹیچر کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے. اینڈ دین یو ہیو دوز ریئر ایکسیپشن جہاں پہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور نالج بھی گین کرتا ہے, اس کو اپلائی کرنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ علم والا ہے, العلیم ہے, سب سے زیادہ نالج اللہ کے پاس ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے, ہمارا علم ہمیشہ محدود ہے. اور اللہ جو ہے وہ الحکیم بھی ہے, سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے. اللہ کے فیصلے سب سے زیادہ انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہوتے ہیں, اور اس کی انٹیلیجنس آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ شاید آ جائے 10 سال بعد, 15 سال بعد, لیکن نہ بھی آئے تو یو ٹرسٹ اللہ پلان. اور جس طرح بھی جان بھائی نے اگزامپل دی, بالکل میں آپ کو اسی طرح کی اگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ ہے نا, وہ اس طرح ایک ہیٹر لگا, ہیٹر ہے, ہیٹر کے آگے ہاتھ کرتا ہے بار بار. چھوٹا بچہ 2 سال کا, بار بار ہاتھ کر رہا ہے, بار بار ہاتھ آئے کر. اب ماں اس کو روک رہی ہے, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا. اب بچہ بالکل جب ہاتھ قریب آ گیا, زور سے ماں اس کی تھپڑ مارتی ہے اس کے ہاتھ پہ کہ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا نہیں کرو. اب بچے کو لگی ہاتھ پہ, وہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ماما گندی ہے میری, ماما گندی ہے, ماما گندی ہے, اور روئے جا رہا ہے. اب یہ جو ماں نے اس کو روکا ہے ہاتھ لگانے سے, یہ ماں کی محبت ہے یا ماں کا ظلم ہے اس کے اوپر؟ محبت ہی ہے نا, تو اس نے روکا. اگر ظلم کرتی ہوتی تو کہتی گھساؤ ہاتھ اندر, بلکہ سر بھی گھساؤ اس کے اندر. تو یہ بچے کو نا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ 2 سال کے بچے کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ماں نے تھپڑ کیوں مارا ہے. یہ جب خود شاید باپ بنے تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. سو لرن ٹو ٹرسٹ the decisions of Allah. Once you know that he is your Lord, then learn to trust him inshallah. Excellent. Ahmed bhai, quick solution to this Ali crisis. بس چھوٹی سی میں بات کروں گا انشاءاللہ. اور جو لوگ ایکس مسلمز ہیں, خاص طور پہ وہ جو میں نے سیکنڈ کیٹیگری کی بات کی نا, جو اس کو جنہوں نے کاروبار نہیں بنایا ہوا یا کلیم ٹو فیم ان کا نہیں ہے, جو جینونلی ان کو اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے, جو بھی ہم نے ریزنز ہم نے مینشن کیے ہیں ان کی وجہ سے ان کو اسلام سے کوئی پرابلم ہے, میں ان کو صرف سجیسٹ یہ کروں گا کہ وہ سنسیئر ہوں. سنسیریٹی, ہیوملٹی اینڈ پیشنس. کہ سنسیریٹی کہ آپ نا اپنے کویشچنس کے اندر سنسیئر ہو, سنسیئر ان سیکنگ دا ٹروتھ. آپ کے اندر سنسیریٹی ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ یونیورسل, آئی تھنک سب اس چیز کو مان لیں گے کہ سنسیئر ہونا چاہیے اپنی سیکنگ آف ٹروتھ کے اندر. اور ہیوملٹی کے نالج کے سامنے جو ہے نا انسان کو ہمبل ہونا چاہیے, کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایک دن میں کوئی چیز نہیں مل جائے گی, یا کچھ چیزیں جو ہیں اس کو ٹائم لگے گی سمجھنے میں. تو وہ ایک ہیوملٹی اور پیشنس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹرسٹ دا پروسیس, اور آہستہ آہستہ. لیکن انسان کو کبھی بھی نا اپنا یہ سفر جو ہے نا اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کو حق نہ مل جائے. زبردست. تو یہ میں سجیسٹ میں ایڈوائز کروں گا ان بچوں کو, ان لوگوں کو جو کہ دے آر ایٹ دا ورج آف بینگ لیونگ اسلام. اسٹاپ پٹنگ یور سیلف ان باکسز. آل اور نن پرنسپل پہ, بلیک اینڈ وائٹ پہ نہ چلیں. یہ انسانی فطرت ہے. جس طرح احمد بھائی نے بھی کہا کہ ایک ڈاؤٹ آیا تو اسٹاپ پٹنگ یور سیلف ان دا باکس آف ایکس مسلم. ایک ڈاؤٹ کے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا باقی سارا کچھ 0 سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. ڈو دا ریورس سائیکالوجی. آپ اس چیز پہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں. اگر جس طرح کہ آپ نے بات شروع کی تھی کہ آر ڈاؤٹس بیڈ, نو دے آر ناٹ بیڈ. اگر آپ کے کوئی ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو مت لیبل کریں خود اپنے ذہن میں کہ میں تو یہ ہوں, پہلے میں یہ تھا اور اب کیونکہ ڈاؤٹ آ گیا تو میں. ڈاؤٹ از پارٹ آف دا پروسیس, لیٹ اٹ بی, ایجوکیٹ یور سیلف. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. سو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, میں کچھ پوائنٹس ماشاء اللہ آپ سب کی ان سے ایکسٹریکٹ کر کے, ایک تو یہ کہ میں بتانا چاہوں گا ہماری تمام آڈینس کو, بچوں کو, کہ اسلام از پرفیکٹ, مسلمز اینڈ مسلم سوسائٹی از ناٹ. اور یہ سمجھ جائیں اگر ہم, تو ہمارا وہ ایموشنل مسئلہ آئی تھنک حل ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات احمد بھائی کی تھی کہ اٹس اوکے ٹو آسک کویسچن, بٹ فلاسفی از اے 2-edged sword, یا فلوسافیکل کویسچنز دے آر اے 2-edged sword. ہو سکتا ہے کہ وہ سوال پوچھتے پوچھتے آپ بہت ہی دور نکل جاؤ اور وہ ایک آپ کو اینڈ لیس اس میں پٹ میں چلے جاؤ جہاں سے واپسی بڑی مشکل ہو جائے. تو ہر چیز کا جو ہے وہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کی ہی باتوں سے میں نے یہ سیکھا کہ یو سیڈ کہ آلویز گو ود دی پرابلم سالونگ اپروچ, کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے اس کے علاوہ, یا یہ کتنے پرابلمس کو یہ فلاسفی میری سالو کر رہی ہے, آل دیز تھنگس. پھر ضیاء بھائی آپ نے ماشاء اللہ پرابلم آف ایول پہ بڑا خوبصورت آپ نے کہ فری ول, فری چوائس یہ ختم ہو جائے گی. پھر اللہ کے وزڈم کو تم نہیں پہنچ سکتے, تمہاری ایبیلیٹیز جو ہیں وہ بہت لمیٹیڈ ہیں.
اور آپ نے کہا سیک نالج. سو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ علم حاصل کریں. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ مجھے آتے تھے وسوسے. میں نے جو آپ سے سوال پوچھا, میں فیتھ کرائسس سے گزرا تھا جب میرے ساتھ بہت بڑا ایک میرے مطابق ایک حادثہ ہو گیا تھا GIK میں. مجھے بہت وسوسے آتے تھے, لیکن الحمدللہ اس پروسیس کو ٹرسٹ کیا, اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. اور اس پروسیس کے جب میں مڈل میں ہی پہنچا تو میرے سارے آنسرز, مڈل کیا بلکہ آئی تھنک کہ 20% پہ میں پہنچا ہوں, تو میرے سارے سوال ختم ہو چکے تھے. تو اس پروسیس کو بھی ٹرسٹ کرنا سیکھیں. And very practical is to avoid those people and those places where these discussions are going on. کیونکہ ذرا بھی دیکھیں, اگر ہم بھی ایسے لوگوں میں بیٹھنے لگ جائیں نا جو ہر وقت وسوسے اور یہ ڈاؤٹس اور تمسخر اور مذاق اڑانا اور وہ جنہیں کہتے ہیں نا اپنی ڈیزائرس کی باتیں کرنا, تو شاید اللہ معاف کرے ہمارے بھی کوئی وہ ایمان تو افیکٹ ہوتا ہے نا. اور قرآن میں بھی ہے نا کہ اوائڈ کرو ایسے لوگوں کو جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. آئی تھنک یہ قرآن میں ہی انسٹرکشن ہے. تو اور لاسٹ پاورفل بات جو ماشاء اللہ آپ سب کے مجھے اس سے ملی کہ ان کے آرگومنٹس اتنے شیلو ہیں. مطلب میں نے خود کاؤنسلنگس کی ہیں ایکس مسلمس کی, آپ کے پاس آئے سب کے پاس, اتنے شیلو ہیں کہ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ آئی تھنک بیس پہ اسٹڈی کرو گے تو یو ول نو کہ ہاؤ شیلو دیز آرگومنٹس آر, اینڈ موسٹ آف دیز آر اسٹیمنگ آؤٹ آف ایموشنل ریزنس یا ایک وہ ریبیلیس ریزنس. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں. سو جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی, احمد بھائی, نشان. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اپنے یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے, فار ایوری ون جو بھی اس کا شکار اللہ نہ کرے ہو چکا ہے, کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں, استقامت دیں, لائٹ دیں, انلائٹنمنٹ دیں, آل دیز تھنگس. سو بارک اللہ فی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.